جزاک اللہ خیر. اچھا اپنا میرے خیال میں افضل بھائی اویس بھائی بھی آئے ہیں اور رانا راشد صاحب بھی موجود ہیں. جی میں جی چونکہ سب کی انشاءاللہ باتیں لکھ رہا ہوں, میں اس کو ایک بار بالکل ایڈریس کر دوں گا بالکل 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 اویس صاحب آپ سے پہلے میں رانا صاحب کو لے لوں. رانا صاحب آپ کو ویلکم جناب, کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, شکر اللہ کا جناب. میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ افضل صاحب آپ کا کل رویہ دیکھ کے تو انتہائی مایوسی ہوئی. اس اچھا کی وجہ یہ تھی کہ آپ ایک ماڈریٹر تھے وہاں پر. جی اب آپ تھے امتیاز صاحب کی طرف سے ماڈریٹر, صحیح اور آپ کا یہ کام تھا کہ آپ ان سے ڈائلاگ کرتے, جی رائٹ, اور رائٹ آپ ایک انصاف کا کام کرتے. بالکل آپ ایسے یہ ہی فیصلہ کرتے اس وقت جی کہ آیا ان کو اگلا حوالہ پڑھنا چاہیے یا کہ پچھلے میں ٹائم دینا چاہیے. اگر تو آپ یہ فیصلہ, دو چیزیں تھی نا, اگر آپ یہ سمجھتے کہ اگلا حوالہ پڑھنا چاہیے تو آپ امتیاز صاحب کو باؤنڈ کر دیتے. آپ کا ایک اختیار تھا کہ آپ ان کو باؤنڈ کرتے. اور اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہاں پچھلا حوالہ چاہیے, پھر آپ کو ان کے ماڈریٹر سے اس چیز کی ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی, اور اس چیز پہ آپ دونوں ماڈریٹرز کو ایک جگہ نقطے پہ آنا چاہیے تھا. میں تو اب کوئی وہ مطلب کوئی بات نہیں کرتا, لیکن یہ ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جو میں نے کل آپ کے مس کیا. بعد میں باتیں بھی ہوئیں بہت آپ کے بھی, ڈاکٹر اسرار صاحب کی فالوور کی. دیکھیں وہ چیزیں ہم سب کو پتہ ہے, امتیاز صاحب کا اور آپ کا جو رجحان ہے وہ اولیاء کرام کے نہیں ہے, مطلب وہ آپ نہیں ان کی چیزوں کو مانتے. اب یہ شعیب راجہ صاحب کو بیٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پتہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے. مطلب آپ ان اولیاء کرام کی تحریریں نہیں مان سکتے جن کو سنی بریلوی لوگ مانتے ہیں. بہرحال میں اب زیادہ تلخ نہیں جاؤں گا, لیکن اتنی سی بات ہی عرض کروں گا. جی. میں امتیاز صاحب پہلے سچویشن کو اوور آل اس کو انکمپس کر لیں ڈیٹیل سے, جیسے کوسچنز ارلیئر آ گئے ہیں, تو ان کے بعد پھر میں بھی اس کا میرا خیال جواب آلریڈی آ جائے گا ان کی ساری بات میں, کہ ضرورت کیا تھی اور جو میں نے وہاں پہ رول پلے کیا اس کی لاجک, اس کا ریشنل کیا تھا. تو وہ بالکل آبویس ہے, کوئی بھی جو انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ بندہ دیکھے گا تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی کوسچنز ایسے ہیں نہیں. امتیاز بھائی آپ نے نوٹ کر لیا ان کا پوائنٹ بھی, تو لاسٹلی ہم جی نوٹ. افضل بھائی ایک جی سوال میرا آپ سے جی نا, مجھے بھائی تو جی ابھی آپ پتا چلا, رانا صاحب نے ابھی بتایا تو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ وہاں پہ موڈریٹر تھے, لیکن میں تو یہ دیکھتا جیسے ہی آپ مائک اوپن کرتے تھے وہ کہتے تھے آپ مائک میوٹ کریں, آپ نہیں بول سکتے. میں تو یہ دیکھ رہا تھا کل وہاں پہ نہیں, آپ کو انہوں تو نے میرا بولنے خیال ہے کی اجازت ماڈریٹر نہیں کا تھی. لفظ جو ہے وہ شاید مسٹیکن فریز انہوں نے یوز کیا. ایسے میں نے کہا کہ ان کی طرف سے وہ تھے نا جیسے جی ہاں, لیکن وہ ان کو تھے نا. بول ہی نہیں نا دے رہے تھے. یہ میں نے نوٹس کیا تھا کہ ان کو تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو مائک بالکل ہی اوپن نہیں کرنا. افضل صاحب پہ تو بہت سخت پابندی تھی, امتیاز بھائی سے بھی زیادہ پابندی تو افضل بھائی پہ تھی. جی اویس جی آپ پلیز ویلکم. افضل بھائی بہت شکریہ. میں اصل میں ٹرائی کر رہا تھا کہ مجھے موقع ملے, کب سے میں کل بھی پینل کو جوائن کیا, آنی لیکن آپ کی بڑی کالز مجھے آئی تھیں. آئی اپریشیٹ ماشاء اللہ یور کنسرنز, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جناب. نہیں, میں شاید میرا لہجہ بھی تھوڑا ڈفرینٹ تھا, بٹ سم ہو میں معذرت چاہتا ہوں اس پہ بھی. نہیں وہ تو آبویسلی سچویشن کے اکارڈنگلی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, میں چند چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں بس. میں ذرا کچھ چیزیں ہیں, دیکھیں یہ جو موضوع شروع کیا گیا تھا کہ ذل اور بروز کیا یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے یا نہیں ہے, تو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ بہت کلیئر یہ جو بھی دوست ہیں کہ بھائی کیا ہمارا ان کے ساتھ ذل اور بروز کے اوپر اختلاف ہے؟ نو, دیٹس ناٹ دا وے, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. ایکچولی ہمارے ان کے ساتھ ذل اور بروز کے اوپر بھی, بروز کا لفظ تو قرآن میں بھی ہے, تو ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ ذلی اور بروزی نبوت دکھانی آپ نے کہ وہ کہاں پر ہے, پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. سمو امتیاز بھائی نے ان کا ایک چیلنج قبول کیا, اور وہ جس کے اوپر انہوں نے یہ گفتگو سٹارٹ ہوگی کہ عبارات کو, جس کے اوپر ان کا کچھ معاہدہ طے پایا آپس میں کہ یہ جتنی بھی عبارتیں ہیں اس کو پڑھیں گے 1 by 1 ڈیلی بیسس پر ایک عبارت لگے گی اور یہ اس عبارت کو پڑھیں گے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں, اور یہ جس کی وجہ سے کہ یہ اپنی ہی لگائی ہوئی عبارتوں پر اس کے اوپر ریویو نہیں لیتے. مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے اس بارے میں. اور کل میں نے دیکھا کہ جو مرزا غلام احمد صاحب جو کہ لاسٹ پرومس مسایہ, ان کے مطابق یہ وہ پرومس مسایہ ہیں, ان کے مطابق ان لوگوں نے اپنے عمل سے دکھانا تھا کہ بھائی یہ دیکھیں یہ مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیمات ہیں, ہم اتنے اچھے انسان ہیں عملی طور پر بھی, کیونکہ اب اس کے بعد تو کوئی پرومس مسایہ ہے نہیں, اب اس کے بعد تو کوئی ہدایت کے لیے آئے گا نہیں. ٹھیک ہے, تو بات یہ دیکھیں کہ اس قدر
اس قدر کل انہوں نے اپنے عمل سے یہ چیزیں دکھائیں جو کہ بہت ہی ایسی تھی کہ یار ایسا بہیو کر رہے ہیں، اور یہ پھر کہہ رہے ہیں بھائی کہ یہ پرومس مسیح کی تعلیمات ہیں. تو کل اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرومس مسیح کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر انہوں نے عمل کیا تو بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جہاں تک رہی بات، آپ کوئی بھی جب بات کرتے ہیں، دیکھیں ایک ہے بحث برائے بحث اور ایک ہوتی ہے بات کو فروٹفل بنانا. بھائی اگر ایک چیز چل رہی ہے، اگر ایک شخص کے بارے میں آپ بات کریں کہ اس کی آپ عبارتیں لے کر آئے ہیں، وہ خیر اس کی تھی بھی نہیں، جیسے امتیاز بھائی نے بات کی، لوگوں کے پاس مس کنسیپٹ ایک جا رہا تھا کہ یہ ان کی اپنی عبارتیں ہیں، تو ایسا نہیں تھا. اگر یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے، صرف خدا را یہ لوگ پڑھ لیتے، یہ ویسے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے بات کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا ان کو پتہ چلتا کہ بھائی ہم نے جو بات کرنی ہے اس کے اندر وہ بات، ایک تو ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پھر اس شخص کا، کیونکہ ہمارے لیے امپورٹنٹ تو ذیلی بروزی نبوت ہے، تو وہ جو شخص، وہ جو پرسنالٹی ہیں، وہ کیا کہتی ہیں کہ کیا آیا واقعی مرزا غلام احمد صاحب اپنے دعویٰ جات میں سچے ہیں؟ تو یہ بہت اہم بات تھی. اس میں تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہے ہی نہیں. بھئی آپ کہیں کہ بروز کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، پہلے آپ یہ ثابت کر دیں. بھئی اس کے اوپر تو آپ کا ہمارا اختلاف نہیں ہے. اور جس پرسنالٹی کی بات کی جا رہی ہے، جس پرسنالٹی کی ہم بات کریں، جس کے اوپر آپ نے جس کی تحریر لگائی، بھئی وہ مرزا غلام احمد صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. تو آپ لوگ چونکہ پرومس مسیح کو مانتے ہیں اور آپ کے مطابق اب وہ لاسٹ پرومس مسیح ہیں، تو بھائی اب آپ لوگ اپنے عمل سے آپ نے دکھایا. اگر آپ کو پرومس مسیح نے یہ تعلیم دی ہے ایسا بہیو کرنے کی، تو میں بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی میرے پوائنٹ تھے. باقی امتیاز بھائی نے کل پوری کوشش کی ہے. آپ کوئی بھی، اب انہوں نے کبھی پڑھا نہیں ہے تو شاید ان کو اسلوب ہوتے ہیں پڑھنے کے. جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو پچھلی چیز کو ایک بار ریوائنڈ کر کے اس کا کنکلوژن، خلاصہ اینڈ پہ دیا جاتا ہے. کسی بھی چیز کا خلاصہ بیان ہی نہیں کیا جائے گا تو بھائی وہ ساری کی ساری جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ سب کا سب آپ کا تباہ و برباد ہی جائے گا. تو کاش کہ یہ قرآن کو پڑھتے اور اس کا لب لباب نکالتے، حدیثوں کو پڑھتے، اس کا لب لباب نکالتے، تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی. بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا. تھینک یو سو مچ. جی جزاک اللہ. ویسے یہ سب آپ کی بات میں نے لکھی، آپ کی بات ہوگی. اب جو اور کوئی بات لیکن کرنا میں چاہے صرف ایک چیز پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا عبید صاحب کو کہ کم از کم میرا خیال ہے جب آپ کی باری آئے گی تب آپ اپنا جواب لے لیجیے گا. بھائی آپ خاموش ہی رہیں، ایسے فضول میں نہ معاملات کو خراب کریں. بھڑی عادت پہ ہی ہے، اپنی براڈ بھی اپنی سمجھتے ہیں، ساڈی براڈ بھی اپنی سمجھتے. امتیاز بھائی کے پاس یہ واٹر صاحب کال پہ آنا چاہ رہے ہیں اپنا، ضرورت نہیں ہے. میرے خیال یوسف صاحب کو اتار کے واٹر صاحب کو لے لیں. آپ نیچے اتر جائیں، واٹر صاحب کو لے لیتے ہیں. میں اس بات پہ پوچھ رہا ہوں کہ اویس بھائی اگری کر گئے ہیں کہ ذل و بروز پہ تو کم از کم اگری کر گئے ہیں نا کہ یہ بھی. ایک بات کا خیال رکھے، جو بھی آ رہا ہے تمیز سے اور اخلاق سے بات کرے، کوئی گالی وغیرہ نہ دے. اگر کوئی گالی دے گا یار آپ پہ تو مجھے بہت افسوس ہوا ہے قسم. ایم ٹی او سے بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں، وہ تو ہمیشہ یار کراس ٹاک نہ کریں نا یار پلیز. میری بات سنیں، ڈیکورم کا خیال رکھیں، کراس ٹاک نہ کریں. جی 1 person 1 time پلیز. جی امتیاز بھائی اب آپ نے سب کی باتیں سن لی ہیں تو آپ کو سننا چاہ رہے ہیں لوگ. جی جزاک اللہ خیر. جی اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، سب سے پہلی بات تو چونکہ ٹروتھ سیکر صاحب نے کی تھی کہ حوالہ کیوں نہیں پڑھا گیا. اچھا اس کو پہلے ایڈریس کر دیتے ہیں. امتیاز بھائی آپ جواب شروع کرنے سے پہلے میرا بھی سوال لے ہی لیجیے. جی ٹھیک ہے، دے دیں. اچھا امتیاز بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اوپر لینے کا. بات پتہ ہے کیا امتیاز بھائی، آپ ماشاءاللہ بڑے قابل اور بڑے اچھے انسان ہیں. صدیوں سے نا 3 فقہ جو ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ فلسفی کو لے کر چل رہے ہیں. اب آپ نے تینوں کا اکٹھے ریپرزینٹ کرنے کا نا فیصلہ کر لیا. آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ نے اپنی زندگی کو بڑی مشکل میں ڈال لیا. تو آپ ایک فرقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک فقہ جعفریہ اور تیسرے والا جو ہے وہ اہل سنت جنہیں ہم بریلوی حضرات بھی کہتے ہیں. یہ 3 ٹوٹلی ڈیفرنٹ فلسفیز ہیں اور اتنی مشکل فلسفی ہیں، اور اوپر جا کے انبیاء کے مقام پر ان کا بہت سخت قسم کا ٹکراؤ بھی ہے. تو وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات تو امامت کو مانتے ہیں اور نبی کریم کے بعد 12 امام مانتے ہیں جو نبیوں سے بھی اوپر ہیں، اور بریلوی حضرات جو ہیں ان کے ہاں صوفیاء کا بڑا مقام ہے، اولیاء کا بڑا مقام ہے. جی کوسچن فریز کر دیں.
Got your point मैं on that. जी मैं क्वेश्चन की तरफ ही आ रहा हूँ. 2 मिनट भी नहीं पूरे लगेंगे. और इम्तियाज भाई, आपका जो फिक्र है वो वहाँ पे हदीस से बहुत ज़्यादा उस पर इस्तदलाल किया जाता है, और बड़ा ज़ईफ़ हदीसों पे भी बहुत ज़्यादा इत्कादात को कायम किया जाता है. तो अब आप ये बताएंगे आप फ्यूचर में ये सारी तीनों फिलॉसफीज़ को लेके कैसे चलेंगे? बस यही सवाल है आज का. जज़ाकल्लाह. जी बहुत शुक्रिया जी वाटर साहब, मोस्ट वेलकम. अच्छा जी, अभी फैसल भाई मैं फिर एड्रेस करूँ सबको इंशाल्लाह. जी बिल्कुल आप एड्रेस करें, लेकिन इन द मीन वाइल प्लीज माइक ओपन करके इंटरप्ट ना करें एट ऑल. जी प्लान. थैंक यू. जी बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, सबसे पहले तो हम ट्रूथ सीकर साहब से स्टार्ट करते हैं, चूँकि तरतीब से मैंने बातें लिखी हैं. अच्छा, उनका सवाल था कि भाई आखिर दूसरा हवाला क्यों नहीं पढ़ा गया. अच्छा ट्रूथ सीकर साहब, मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जाएं, द डायलॉग विद इम्तियाज़. जो आखिरी बातचीत मेरी और कमालात इस्लाम की हो रही है वहाँ पे, पहली बात तो यह है कि कमालात इस्लाम के साथ मुझे उस टॉपिक पे उस दिन भी इंगेज नहीं होने दिया जा रहा था. उसको तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसके अंदर उसको मैं ले के आया कि इस पर बात करो आप. वो बात क्या थी मैं उस पर भी आता हूँ. अच्छा, उसके बाद ट्रूथ सीकर साहब, मैं आपको ये बिल्कुल ओपनली इनवाइट कर रहा हूँ, आप जाएं और सेशन नंबर 2 जो कल वाले सेशन से पहले हुआ था, जाके कमालात की अपनी ज़ुबान से सुन लें, जिसमें वो आपको बताएगा कि हमने ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की इन इबारतों को अभी डिस्कस करना है. आप जाएं, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं. अगर आपको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करने के लिए हाजिर, लेकिन पहले आप खुद जाके उसको देखें और आपको वो जो पूरा मुकालमा आपकी उधर ब्रॉड पे बैठ के हाथी की ब्रॉड पे हुआ, उसके एंड की तरफ जाके आपको ना आखिरी 15 मिनट में आपको ये बात मिल जाएगी. एक बात तो अभी याद रखें कि ये उस दिन बात बाकायदा वहाँ पे मैंने नहीं की, उन्होंने की है कि हमने अभी ख्वाजा गुलाम फरीद साहब पे बात कंटिन्यू है. अच्छा, अगर उस दिन इनकी तरफ से ये कह दिया जाता कि जनाब अब जब नेक्स्ट सेशन होगा तो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के हवाले से जो बातचीत हुई है इस पे कोई मजीद बातचीत नहीं होगी, अगर ये मुझे कह दिया जाता, और फिर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद कल के सेशन में जाता और ये बात करता, आपका शिकवा जायज़ था. ट्रूसा, हमें किसी से कोई ना दुश्मनी है ना कोई गिला है. हमारी तो जो वफादारी है ना वो सिर्फ एक चीज़ से, उसका नाम है सच्चाई. आप जाएं इस बात को वेरीफाई करें जो मैं आपके सामने बात रखी है, ठीक है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उसमें आपके बात का जवाब है. अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि अगर उस दिन ये कह देते कि भाई ख्वाजा साहब के हवाले से अब यहाँ पे बात फिनिश, इन्होंने उसको ऑपोजिट कहा, कमालात ने उसका ऑपोजिट बोला और ये रिकॉर्डिंग में है, आप जाके सुनिए उसको. उसने कहा कि ख्वाजा साहब की इबारतों में बात होनी है. तो मैंने कहा ठीक है, जब बात होनी है तो इंशाल्लाह बात तो फिर अभी कंटिन्यू है. अब जब मैं वहां पे गया तो उन्होंने आपस में कोई मुशावरत की होगी कि भी हमने आपस में तय कर लिया कि ख्वाजा साहब की हमने उस पर बात नहीं करनी. अब देखें ट्रूथ साहब, आपने इस वक्त ये नहीं देखना कि इम्तियाज किस साइड को रिप्रेजेंट करता है और वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं. आपने देखना है कि उसूल की बात कौन कर रहा है. देखिए, जब दो फरीक एक डायलॉग के अंदर बैठे हुए हैं तो वहां पे क्या एक फरीक सारी बातें तय कर लेता है कि हमने यूं करना है, यहां से आपने पढ़ना है. यार ये तो डिक्टेटरशिप है, ये तो डायलॉग नहीं है. डायलॉग की तो जो रूह है, डायलॉग की रूह होती है कि आपको आजादी है बात करने की. मैं इनको कहना चाहिए था कि इम्तियाज साहब आप पहले अपनी बात रखें, आप कुछ कहना चाहते हैं कहीं, लेकिन उसके तो बरक्स मामला हो रहा है. अच्छा, दूसरी बात जो अवैस भाई ने की उस पर आप गौर करें. अगर कुछ गलत इन्होंने नहीं कहा हुआ था, अगर कोई खिलाफ वाकया बात पेश नहीं की गई थी, इतना खौफ क्यों था? जब पीछे भी तो 7 घंटे बात हुई है ना ख्वाजा साहब की कुतुब और उसी हवाले के ऊपर, मजीद भी बात हो जाती. अब देखें ना, इस बात को आप नोट करें कि एक फरीक क्यों इतना इसरार कर रहा है, रोक रहा है कि भाई आपने ख्वाजा साहब पे बात नहीं करनी, आप करेंगे हमने एंगेज ही नहीं कर. भाई क्यों नहीं करनी, वजह ये कहां पे हमने असूल तय किया था कि एक हवाले पे सिर्फ 2 दिन बात होगी, कहीं पे भी नहीं है. हर बात जो है वो बाहमी उसके गुफ्त शनीर के बाद ही आगे बढ़नी है ना. जैसे अगर आप नोट कीजिए बात को, जब कल का मुकालमा शुरू हुआ सबसे पहली बात जवाद ने क्या कि उसने कहा जी कि टाइम तय कर लेते हैं. मुझसे पूछा ना, उन्होंने मुझे कहा जी कि 1 घंटा टाइम काफ़ी है. मैंने कहा जो आप तय करें मुझे मंजूर है. अब देखें ना, अगर टाइम के हवाले से वो उस उसूल को मान रहे हैं कि दोनों पार्टीज मिल के तय करेंगी,
تو اس کے معاملے میں کیوں وہ اصول نہیں ہے؟ تو کبھی بھی کسی بھی ڈائیلاگ میں آپ مجھ سے نہ پوچھیں، آپ کسی اور بندے سے جا کے پوچھیں کہ جب دو فریق ڈائیلاگ میں بیٹھے ہوں تو کیا ایک ہی بندہ ساری چیزیں طے کرتا ہے یا دونوں مشاورت سے طے کرتے ہیں؟ یہ تو اصول کی بات ہے، اس میں تو کوئی اتنی راکٹ سائنس ہے نہیں ہے. تو یہ جناب وجہ ہے. اب اگلی بات دیکھیں ذرا. ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے جب انہیں کل کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ انگیج نہیں کرنا چاہتے تو لیٹ می کنکلوڈ. اگر آپ نے انگیج نہیں کرنا، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے 15 منٹ دے دیں، میں کنکلوڈ کرتا ہوں، بات آگے بڑھ جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ 15 منٹ ان سے میں مانگ رہا ہوں، کیا انہوں نے مجھے دیے؟ میں نے 15 منٹ میں ایسی کیا بات کرنی تھی جس کا ان کو خدشہ تھا وہ مجھے نہیں ٹائم دے رہے؟ وجہ یعنی کوئی اصول نہیں ہے نا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہم نے انگیج نہیں کرنا، نہ کریں، تو مجھے تو ٹائم دیں تاکہ میں اس کو پھر کنکلوڈ کر دوں. اب اس میں کنکلوڈ کرنے میں ٹروس صاحب بنیادی بات کیا تھی یہ دیکھیں ذرا. آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، پھر اس کے بعد پہلے اس کو سنیں، پھر اس کے بعد میں ایک بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. یہ کل میرے جانے کے بعد نوٹ کرنا ہے، کل میرے جانے کے بعد کمالات نے یہ بات 2 مرتبہ کی ہے. میرے پاس دونوں دفعہ کی ریکارڈنگ ہے، سنیں ذرا. کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک تھیوری ضرور پیش کرتے ہیں. یہ مدعا ہی نہیں ہے کائنڈ ہارٹ بھائی. مدعا یہ تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدعا نہیں ہے. مدعا کہتے ہیں کہ مقصد کیا ہے ساری بات چیت کا، یہ کیوں حوالے پیش ہو رہے ہیں. اب سنیں ذرا کہ کیا ذل اور بروز کی جو ذلی بروزی نبوت کی اصطلاح اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، یہ مدعا ہے. اب تو آپ جو ہے وہ اصل مدعے سے یہ دیکھیں نا، اگر یہ آپ نے کسی سے سنا ہے تو وہ اصل مدعے سے ہی فرار اختیار کر گئے ہیں. اگر یہ آپ نے کسی سے سنا ہے تو وہ اصل مدعے سے ہی فرار اختیار کر گئے ہیں. ہاں جی، اصل یہ ہے کہ کیا ذل اور ذلی بروزی نبوت جو ہے وہ اسلامی اصطلاح ہے یا غیر اسلامی ہے. اگر اسلام کے اکابر علماء استعمال کر رہے ہیں اس اصطلاح کو تو مطلب وہ اسلامی ہے، یا ان کو اسلام سے نکالو. وہ ہم ثابت کر رہے ہیں. ایک صرف ابھی بزرگ پیش کیے ہیں، حضرت غلام فرید صاحب چاچڑا شریف والے رحمت اللہ علیہ، صرف ایک ابھی کیے ہیں. تو اس کے بعد جو ہوا ہے پھر اس کے بعد چراغوں میں آج دوسرا پیش کیا ہے امتیاز صاحب. ابھی آپ کے سامنے آپ نے بات سنی. اچھا ایک تو آپ نے بات سب نے اس کلپ میں، اس کو آپ ریوائنڈ کر کے بھی سنیے گا، وہ آپ نے بات نوٹ کرنی ہے. دونوں مرتبہ کمالات جب ذلی بروزی نبوت کہنے لگا نا، دونوں مرتبہ، تو پہلے وہ صرف ذل بروز کہتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے ذلی بروزی نبوت. اب اس پہ غور کرنا ہے آپ نے. ہماری موجودگی میں افضل صاحب پٹ کے مر گئے ہیں کہ بھائی ذلی بروزی نبوت، وہ کہتے نا 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 نا. جیسے ہی ذلی بروزی کے ساتھ ورڈ نبوت لگتا ہے وہ کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے. افضل بھائی سے پوچھیں، وہ کہتے نا 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 نبوت کا نام نہیں لینا آپ نے، صرف ذل بروز، صرف ذل بروز. اور ہمارے دیکھیں ہماری موجودگی میں کیا کہہ رہے ہیں، صرف ذل بروز، صرف ذل بروز. ہمارے جانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں کہ اصل مدعا ذلی بروزی نبوت ہے. اندازہ کریں ذرا. اچھا اب ایک تو بات یہ اسٹیبلش ہوگی کہ اصل مدعا کیا ہے، ذلی بروزی نبوت. یعنی کیا مطلب، جو بھی آپ نے حوالہ پیش کرنا ہے اس کو آپ نے جب کنکلوڈ کرنا ہے تو آپ نے یعنی احمدیہ جماعت نے اس کو لنک کرنا ہے اپنے مدعا کے ساتھ، ذلی بروزی نبوت کے ساتھ، اور ہمیں اس کو ڈی لنک کرنا ہے. اس کے آپ نے اس کو لنک کرنا ہے اپنے مدعا کے ساتھ اور ہم نے اس کو ڈی لنک کر کے دکھانا ہے دلائل کی روشنی میں. آپ دیکھیں میں ان کو بول کے ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ کے کمالات اسلام نے بھلے جانے انجانے میں جو کتاب نہیں پڑھی ہوئی تھی، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے کتاب نہیں پڑھی ہوئی تھی. پوری کتاب پڑھنا آسان نہیں ہے، وہ تو 1100 صفحات پہ مشتمل وہ پوری کی پوری 5 جلدیں ہیں، نہیں پڑھی ہوئی تھی. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خواجہ غلام فرید صاحب نے، اب نوٹ کیجئے گا، ابھی جو میں بات آپ کو کرنے چلا ہوں نا کہ ذلی بروزی نبوت احمدیت میں ہے کیا، اس کو لنک کرنا تھا نا. سنیں ذرا احمدیت میں کیا ذلی بروزی نبوت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، پہلا نقطہ حضور کے بعد، یہ پہلا نقطہ ہے، نبوت کی ایک نئی قسم. یہ سیکنڈ پوائنٹ. نئی کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جماعت نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نہیں تھی، نئی قسم. تو حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1، نمبر 2 نئی قسم ذلی بروزی نبوت کی ایجاد ہونی ہے. نمبر 3 اس نئی قسم کے تحت کیا ہونا ہے، صرف ایک انسان کو نبی اور رسول کا لقب ملنا ہے.
اور وہ کیسے ملنا ہے یہ بھی نوٹ کریں ذرا. اس انسان کو محمد الرسول اللہ ہو کے نبی رسول کا لقب ملنا ہے، نعوذ باللہ. کیونکہ اگر وہ محمد رسول اللہ نہیں ہوگا تو نبی رسول کا لقب ملے گا تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی. یہ ہے وہ ذی البروج، اس کے ساتھ آپ نے لنک کرنا ہے. اب اس کے ساتھ لنک کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا. خواجہ صاحب سے منسوب ان 5 جلدوں کے اندر یہ ذلی بروزی نبوت حضور کے بعد جاری ہو کے ایک بندے کو ملنے کا نام نشان ہی نہیں ہے. یہ تو تھا ایک بات جس کو وہاں پہ ہم نے کنکلوڈ کرنا تھا ان کے سامنے کہ جناب حوالہ تو پیش کیا، نکلا کیا؟ اب لنک کرو اس کو اس کے ساتھ. اگلی بات اس سے بھی خطرناک تھی. وہ کیا تھی؟ سنیے گا ٹروتھ بھائی، ہمیں آپ سے دشمنی نہیں ہے، خدا کے لیے ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھیں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں آپ کو، خدا کی قسم ہمارے دل میں آپ کے لیے ذرہ برابر بھی ایسا نیگیٹیوٹی نہیں ہے. سنیں ذرا، وہاں پہ بات یہ کی کمالات اسلام نے، اس نے کہا کہ جو آتھر ہے، سیکنڈ سیشن میں جہاں پہ ہماری بات چل رہی ہے، کہتا ہے جو آتھر ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک انسان کو نبیوں کی فہرست میں جاری میں رکھتا ہے. اور وہ انسان کون ہے؟ کہتا ہے کہ وہ حضرت مہدی علیہ رضوان ہے. اب نوٹ کریں ذرا. اور جماعت احمدیہ مہدی کن کو مانتی ہے؟ مرزا غلام احمد کو. یعنی وہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ آتھر جو خواجہ کمال اپنا جو خواجہ اپنا ہے، جو خواجہ غلام فرید صاحب ہیں، کمالات کتنی بڑی تہمت لگا رہا ہے. یعنی آپ جب اپنے مقدمے کو ثابت نہ کر سکے تو کمالات نے خواجہ غلام فرید صاحب پہ تہمت لگا دی. یہ پوری ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے کہ خواجہ صاحب یہ اور یہ ان کمالات نے کہا کہ خواجہ صاحب نے قطعی دلالہ بات یہ کی، یعنی کہ ایک ایسی بات کی ہے کہ جو بالکل حتمی بات کر دی ہے. اور کیا کر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں صرف حضرت مہدی کو انہوں نے کہتا ہے جی کہ نبی کی فہرست میں شامل کی ہے. میں نے ان کو اس دن بھی چیلنج کیا، ہماری بیک اینڈ فورتھ ہوئی، لیکن اینڈ پہ جو کہ کمالات نے کہہ دیا کہ خواجہ صاحب کی عبارتوں میں بات ابھی کنٹینیو رہے گی. میں خاموش ہو گیا، کوئی بات نہیں، نیکسٹ میں کر لیں گے. تو ہم نے ان سے بات کرنی تھی جو میں نے کل جا کے کی ہے کہ جناب آپ کے پاس 2 رستے ہیں. جو آپ نے خواجہ صاحب پہ تہمت لگائی ہے اس کو واپس لے لیں. آپ انسان ہیں نا، حق سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، سچائی سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ تہمت کو واپس لیں، ہم آگے چلتے ہیں. نہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی پوری جماعت کس قدر اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ کیا سچائی جو ہے وہ بڑی ہے یا کمالات اسلام بڑا ہے؟ کمالات اسلام نے خواجہ غلام فرید صاحب پہ تہمت لگائی ہے. اچھا، اب یہ تھی وہ 2 باتیں. نمبر 1 کہ خواجہ صاحب کی کتاب میں ذلی بروزی نبوت جو احمدیت کی ہے کہیں نہیں ہے. نمبر 2 کمالات نے تہمت لگائی ہے. اس کا فیصلہ کرو. دنیا کی کون سی کورٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ ہیئرنگ چل رہی ہے آپ تہمتیں لگا کے ایک آگے چلتا چلا جائے؟ یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد تیسری بات یہ میں نے کہا کہ آپ کی جماعت نے پچھلے تقریباً 125 سال سے لوگوں کو بتائی نہیں ہے کہ بھئی خواجہ صاحب کی طرف سے، یعنی خواجہ غلام فرید صاحب کی طرف سے مرزا غلام احمد قادیانی کی کوٹ اینڈ کوٹ اپروول کے لیے، مہدی یا نیک انسان ہونے کی اپروول کے لیے جھوٹے خطوط آپ لوگوں نے پبلش کیے. یعنی آپ کا بندہ اختر نام سے جو تھا، غلام احمد اختر نام سے جو تھا، مرزائی جو تھا، احمدی قادیانی جو تھا، وہ جعلی خطوط لکھتا رہا. اور وہ خطوط ان خطوط کا جعلی ہونا، نوٹ کریں ذرا، جعلی خطوط کس بات کے بارے میں؟ لوگوں کو یہ تاثر دینے، یعنی کہ جو اختر نام کا جو احمدی قادیانی تھا یہ تھا قادیانی مبلغ، لیکن خواجہ صاحب کا مرید اپنے آپ کو شو کرتا تھا اور وہاں سے وہ جناب خطوط وہ لکھتا تھا، اور لیکن مہر کس کی ہوتی تھی؟ خواجہ صاحب کی. اور اس میں تاثر کیا دیا جاتا تھا کہ خواجہ صاحب مرزا صاحب کو اپروو کر رہے ہیں. یہ بات جب مقدمہ بہاولپور میں کھلی، آپ کو پتہ ہے نا کہ مقدمہ بہاولپور میں یہ جو اختر نام کا، افضل بھائی نوٹ کریں بات کو، مقدمہ بہاولپور میں 2 بندے قادیانیت کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں. ایک والا کون تھا؟ جلال الدین شمس، جو کہ روحانی خزائن کو کمپائل کرنے والا ہے. اور دوسرا کون تھا؟ اختر. اختر وہاں پہ مرزا صاحب کا مقدمہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اور یہاں پہ خواجہ غلام فرید صاحب کا مرید بن کے خطوط لکھ رہا ہے. اور خطوط کا جعلی ہونا اس قدر عیاں ہے. میں پوری احمدیت کو دعوت دیتا ہوں، اپنا کوئی بندہ منتخب کرو، اللہ کے فضل سے جتنا مواد مجھے ملا
اس مقدمہ بہاولپور ہو، یہ کتاب ہو، جہاں تک ملا میں نے سارے کو پڑھا ہے. 3 باتیں ہم پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیں گے. نمبر 1، خواجہ غلام فرید صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کذاب مانا، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اس بات کا پتہ تھا. نوٹ کریں ذرا، یعنی خواجہ صاحب مرزا صاحب کو کذاب مانتے ہیں، اور اگلی بات کیا ہے، مرزا صاحب کو اس بات کا پتہ تھا. اب آپ نے ایک بندے کو پیش کیا ہے فیصلہ کروانے کے لیے، بروز کا فیصلہ کروانے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب آؤ، اب فیصلہ کرو. اب خواجہ غلام فرید صاحب کو آپ تو چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. اب خواجہ غلام فرید صاحب یہ فیصلہ کریں گے. اللہ کی قسم میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کسی بندے کی وہم و گمان میں نہیں ہے. ہمارے پاس جو لوگ ہسٹوری، جو ریسرچرز ہیں، انہوں نے جو مجھے چیزیں بھیجی ہیں، میں تو حیران رہ گیا پڑھ کے. میں نے کہا اور یقین کریں افضل بھائی کہ جو ایسے احمدی کہ جنہوں نے ان کو چھوڑا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ امتیاز بھائی یہ جو ٹاپک ہے اس پہ تو جماعت نے پردہ ڈالا ہوا تھا، آپ نے غلام فرید صاحب کا ٹاپک جو کھولا ہے اس سے تو ان کے بخشے اڑ جائیں گے. آپ یاد رکھیے گا، جماعت احمدیہ قادیانیہ کے مطابق مرزا غلام احمد کی ذلی بروزی نبوت پہ پتہ ہے نا سب سے بڑی دلیل کون سی ہے؟ خواجہ صاحب کی کتاب. یہ سب سے بڑی دلیل. یہ بھی میں ثابت کروں گا کہ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ان کی سب سے بڑی دلیل کتاب ہے خواجہ صاحب کی. اور یہ آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ خواجہ صاحب نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی ہے. بتائیں لوگوں کو بالکل کہ اچھا نمبر 1، خواجہ صاحب نے کتاب نہیں لکھی. خواجہ صاحب کی محفل کے اندر جو زبانی باتیں ہوا کرتی تھیں وہ لوگوں نے اپنے طور پہ لکھی ہیں اور ان کی وفات کے بعد شائع کی ہیں. تیسری بات کیا ہے کہ ان کے اندر اس مقابیس المجالس کے جس کتاب کی بات ہو رہی ہے، جو ان سے منسوب ملفوظات کی بات ہو رہی ہے، اس کتاب کے اوپر اتنے زیادہ سوالیہ نشان اور اتنے مضبوط دلائل کے ساتھ ہیں کہ مقدمہ بہاولپور کا حصہ بنے ہیں، اور کورٹ میں یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور مسلمانوں نے کورٹ میں ثابت کیا کہ خواجہ صاحب کے نام پہ جعلسازی کی گئی ہے. بالکل صحیح. آپ اپنا کوئی آدمی اتاریں، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، لیکن اللہ کے فضل سے آپ کا فیصلہ ہم خواجہ صاحب سے کروا دیں گے. لیکن پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ خواجہ صاحب کا فیصلہ ہم تو مانیں گے، آپ نہیں مانیں گے. پھر بندہ آپ پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بندہ آپ لائے ہو، اس سے فیصلہ کروا لیں، پھر آپ بھاگ جاتے ہو. آپ کے ایک آدمی نے، میں نے کل بھی وہ کلپ پلے کر کے دکھایا، اس نے افضل بھائی ایک صحابی کا نام درمیان میں گفتگو میں استعمال کیا. ہم ایک ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے تھے. میں نے اس بندے سے کہا پلٹ کے، میں نے کہا کہ آپ نے جن صحابی کا نام یہاں پہ استعمال کیا ہے، جس بات پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اس صحابی کو حکم بناتے ہو، اس سے فیصلہ کروا لیں. کہتا نہیں. اور پیش کیوں کیا آپ نے؟ پھر وہ کمال ہوگی. پیش پھر کیوں کیا؟ یعنی آپ کے نزدیک، ذرا نوٹ کریں کہ معیار، آپ کے نزدیک تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی حجت نہیں ہیں، اور ہمیں آپ کہتے ہیں خواجہ غلام فرید سے منسوب شکوک و شبہات سے بھرے ملفوظات کو حجت مان لو. یار کیسے معیار ہے آپ لوگوں کے؟ عجیب نہیں بات ہوگی یہ تو. اب مقدمہ، اور میں تو یہ کہوں گا لوگوں کو یہ تاثر دیا گیا کہ شاید سلیم میر کوئی بہت بڑا کوئی چیمپئن ہے. میں کہتا ہوں سلیم میر کو اتارو، اس کو اترے ذرا. خواجہ صاحب سے فیصلہ میں کروا کے دوں گا آپ کو. فیصلہ کیا ہوگا؟ خواجہ غلام فرید صاحب کا فیصلہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنے دعوے میں جھوٹے تھے. فیصلہ مانو گے فیصلہ آپ یہ؟ اب آگے چلتے ہیں جناب. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے جی کہ افضل بھائی کے حوالے سے بات کی گئی، وہ اشارتاً تو بات پہلے ہی ایڈریس ہو گئی ہے. افضل بھائی نے واضح کر دیا، کچھ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. افضل بھائی وہاں پہ بالکل بھی نمبر 1 موڈ نہیں ہے، نمبر 2 وہاں پہ کسی حیثیت میں نہیں بیٹھے ہوئے سوائے ایک لسنر کے. وہاں پہ ایک مسلمان لسنر کے طور پہ موجود ہیں جو اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار مکالمہ دونوں کمیونٹی میں چلنا جائے، بس اس کے علاوہ ان کو تو بولنے ہی نہیں دیتے. آپ جا کے کل کا ڈائلاگ چیک کریں، افضل صاحب نے جو بات بھی کی ہے ایک بات بھی مانی ہے، بلکہ کہا کہ تم چپ کرو، تم بولو ہی نہ. اور اس کے بعد آج کی براڈ پہ بیٹھ کے ان کے بارے میں جو تبرہ کیا گیا اس کو کہاں پہ رکھو گے؟ اور آپ اپنے الفاظ دیکھو، افضل صاحب سے کہتے ہیں انہوں لے جاؤ، امتیاز دو اتھو لے جاؤ، انہوں لے آؤ. آپ لوگ شائستگی کی زبان میں ڈائلاگ کرنا نہیں جانتے. یہ زبان ہے، انہوں لے جاؤ، انہوں لے آؤ.
یہ سکھایا کہ آپ لوگوں کو اس کو ڈائلاگ کہتے ہو، یہ آپ لوگوں کی تربیت ہے؟ کو خدا کا خوف کرو. اور یہ جو سلیم میر صاحب تک میرا پیغام پہنچا دیا جائے، خواجہ غلام فرید صاحب سے مرزا غلام احمد قادیانی کا فیصلہ کروایا جائے گا، نکالو سلیم میر کو باہر. اور یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ قادیانی احمدیوں کی براڈ پہ ہوگی، لیکن اس قادیانی احمدی کا نام پتہ کیا ہے؟ میاں فیورٹ 49. آپ کا بندہ ہے نا، لیکن اس بندے میں کچھ بیسک ہیومن کوالٹیز موجود ہیں. ہمارا اس کا اختلاف صحیح، لیکن اس میں کچھ ہیومن کوالٹیز موجود ہیں. یہ میں نے پتہ ان کی براڈ، حالانکہ میں کہتا ہوں ہوش تو ہوش بات ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں بات ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، آپ کا بندہ ہو، آپ کی براڈ ہو، کرو بات، اتارو سلیم میر کو. آپ دیکھیے گا جب خواجہ غلام فرید صاحب کا فیصلہ وہاں پہ اترے گا نا، آپ نے ماننا ہی نہیں ہے. دیکھیے گا ذرا، مسلمان مانیں گے، آپ نہیں مانو گے، پھر پتہ چلے گا اکابر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اصل میں نا ان لوگوں کو پتہ نہیں اسلامی اصطلاحات یہ استعمال کرتے ہیں. آپ میرے بارے میں پتہ کیا کہہ رہے جی کہ اولیاء نہیں مندے، فلانا نہیں مندے. یار کیسی باتیں کرتے ہو؟ اب میرے بارے میں بھی آپ نہیں بتانا ہے. میں تو بھائی اللہ کے جو ولی ہیں بھائی، میں تو اپنے آپ کو ان کے قدموں کی خاک بھی کہنے کی جرت نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو اپنے طور پہ پتہ نہیں کیا ذہن میں سوچتے رہتے ہو، اس کے مطابق آگے اناپ شناپ جو ہے نا وہ کہتے رہتے ہو. اچھا، اس کے بعد وہ واٹر صاحب نے ایک بات کی، کہتا ہے جی کہ آپ نے اب جو ہے نا فقہ جعفریہ کی فنان. اب بندہ کیا کہے بندہ ان کو. 2 سال پہلے آپ کے ڈاکٹر یحییٰ کے ساتھ ایگزیکٹلی 2 سال پہلے کی بات ہے یہ، کیونکہ رمضان میں بات ہماری ہوئی تھی، ابھی رمضان آ گیا ہے. میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا بھائی میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے 2 سال پہلے. اور اس کا آج وہ 2 مہینے پہلے ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا میں جدو انہوں نے اتنے کارنر کیتا نا تو پھر من گئے کہ میں اہل سنت ہاں. سبحان اللہ. او بھائی جا کے 2 سال پہلے کی ڈیبیٹ دیکھو. آپ کو علمی گفتگو کے آداب سیکھنے پڑیں گے، اور علمی گفتگو جب بھی ہوگی تو لوگوں کا حق واضح ہو جائے گا. اچھا، یہ اس طرح 1-2 باتیں میں ایڈریس کر دوں. وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہم نے اس بات کو وہاں پہ بھی بالکل واضح کیا اور بار بار واضح کیا. ابھی انہوں نے دوسرا حوالہ پیش کیا ہے نا، سن لیں سب لوگ ذرا. دوسرا حوالہ پیش کر، پتہ کس کا کر رہے ہیں؟ اچھا، مجھے پرچیاں دی ہیں، مجھے دوسرے حوالے کی بھی کٹی ہوئی پرچیاں دی، یعنی کہ صفحہ بھی پورا، پہلا صفحہ پورا ہے ہی نہیں ہے. کہ کیوں؟ کہ تاکہ کہیں یہ بندہ پڑھ نہ لے کہ اوپر نیچے کیا لکھا ہوا ہے. پہلا صفحہ بھی کاٹ کے بھیجا ہے، اندازہ کریں ان کے خوف کا. لیکن بٹ گیس وٹ، جب وہ حوالہ کل پڑھا نہ گیا تو اپنا فیس سیونگ کرنے کے لیے، اپنا چہرہ چھپانے کے لیے پھر کہتے فیوز الحرمین. فیوز الحرمین کا حوالہ ہے، شاہ ولی اللہ کا حوالہ ہے. شاہ ولی اللہ کی فیوز الحرمین میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ نبوت کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا. مجھے بتائیں آپ نے حوالے میں سے کیا نکالنا ہے؟ جب حوالہ پڑھیں گے نا تو پہلے آپ سے یہ لکھوانا ہے، میں نے پہلے آپ سے یہ بات لکھوانی ہے. اب یہ سب سے پہلے لکھوائی جائے گی یہ بات کہ لکھو یہاں پہ کہ جس بندے کا حوالہ پیش کر رہے ہو نا، اس بندے نے اپنی اسی کتاب کے اندر کیا کہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. تو تم نے وہاں سے پھر کیا نکالنا ہے بتاؤ نا ذرا. یہ تو جب بات ہوگی دوسرے حوالے کی تو دنیا دیکھے گی. یہ پہلا حوالہ تم نے پیش کیا ہے، اور یہ بات کسی نے بھولنی نہیں ہے، یہ جماعت قادیان کے نزدیک ان کا سب سے مضبوط حوالہ ہے. ابھی اس سے بھاگ رہے ہیں. اب جب دوسرا حوالہ آئے گا نا اس کو بھی دنیا دیکھے گی. اہل ایمان کے دلوں کو ہم ٹھنڈا کر دیں گے، دوسرا حوالہ پڑھ کے بھی فکر نہیں کرنی. ہماری زندگیاں، ہمارا وقت اسی کاز کے لیے. لے جناب، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق جو باتیں لکھی تھی ان کو ایڈریس کیا. اگر کوئی میں نے بات اس میں مس کی ہے مجھے بتا دیں جناب. ہاں جی، میں بات کر لوں؟ اچھا، ہاں جی، آپ نے نا ایک بات کہنا چاہتا ہوں. امتیاز بھائی، پہلے تو جو آپ نے خبر دی تمام مسلمانوں کو مبارکباد، وہ افریقہ والی. خیر مبارک. اور دوسری بات کہ آج راجہ تارمنان صاحب نے بولا ہے کہ جو بھی احمدی جا کر وضاحت مانگتا ہے نا امتیاز بھائی سے،
کہ کیوں نہیں پڑھا وہ حوالہ، وہ شیطان ہے، وہ شیطانی کر رہا ہے۔ اور تیسری بات کہ دیگ میں سے ایک چاول اٹھا کے دیکھا جاتا ہے کہ نمک پورا ہے کہ نمک کم ہے، لیکن 8 احمدی کہ 10 احمدی دیگ میں سے ایک چاول نکال کے ان کو دیا ہے، وہ چیک نہیں کر پا رہے کہ اس میں نمک کتنا ہے۔ پہلے اس کے بارے میں تو بتاؤ کہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا۔ پھر اگلے حوالے پہ یہ کہ آگا دوڑ پیچھا چھوڑ، ایسے کیسے ہوگا؟ یعنی صرف اگر حوالے ہی پڑھنے تو لاؤ، جتنے حوالے تمہارے پاس ہیں 2 ہم پڑھ دیتے ہیں ادھر۔ بات تو ہے تمہیں سمجھ آئے۔ اگر چاول ہی زردہ ہو، سپیکر صاحب ووٹ کر لیں، سپیکر صاحب ووٹ میں کیسے پتا چلے کہ نمک؟ سپیکر صاحب ووٹ کر لیں۔ اچھا یہ نا اچھا ایسے کراس ہم نے ڈسکشن نہیں کرنی پلیز۔ ایک سیکنڈ سوری افضل، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نا سب سے پہلے ٹروتھ سیکر صاحب کو موقع دے دے، پورا ان کو 1 منٹ دے، کوئی ان کو نہ ٹوکے تاکہ اپنی بات کو پہلے کریں۔ جزاک اللہ، شکر ہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا امتیاز بھائی کہ آپ نے نا وہاں پہ باقاعدہ یہ کہا، ریکارڈنگ موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اچھا میں اب حوالہ پڑھتا ہوں، تو پھر آپ نے کیوں نہیں پڑھا حوالہ؟ کہہ کے کہ اچھا اب مجھے موقع دے میں حوالہ پڑھتا ہوں، اور پھر آپ نے پڑھنا کچھ اور شروع کر دیا، تو یہ آپ نے حوالہ پھر کیوں نہیں پڑھا کہہ کے بھی؟ جی جی آپ کی بات ہوگی مکمل ٹروتھ سیکر؟ اچھا میرے پاس ٹائم لگایا ہوا ہے؟ جی آپ کو پورا منٹ دیا گیا ہے۔ چلیں پھر میں 2-3 سوال اور کر دیتا ہوں۔ وہ جو حوالہ ہے آپ پہنچ گیا نا آپ کے پاس، تو اس وہ ہے کس کا؟ وہ بزرگ کون ہے؟ ان کو آپ اپنا بزرگ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا وہ مجدد ہیں؟ اگر مجدد ہیں کیا آپ مجددین کے سلسلے کو مانتے ہیں؟ اور مجدد کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ مجددین کو مانتے ہیں، وہ آپ کے اکابر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام بھی لے کے سارا بتائیں، اور پھر یہ بتائیں کہ پھر حوالہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا۔ جی جزاک اللہ۔ جی ٹروتھ میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا، اور آپ کو سب سے پہلے اس لیے ٹائم دینے کی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ تاکہ اس کے بعد آپ انشاءاللہ خاموشی سے بیٹھیں، ہم اسی ترتیب سے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جتنے بھائی پینل پہ موجود ہے اپنی بات رکھیں انشاءاللہ، میں سب کو نوٹ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں اس کو ایڈریس کر دوں گا تاکہ ایک ترتیب سے بات چلے، لوگوں کو سمجھ آئے انشاءاللہ۔ جی اچھا بھائی مجھے نا موقع دے دیں، میں نے نا ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، تو مجھے صرف کچھ باتیں کہنی بڑی امپورٹنٹ۔ اچھا وہ باتیں پھر وہ نا کچھ کافی زیادہ ہیں تو پھر رہ بھی جاتی ہیں۔ اچھا نمبر 1 یہ ہے کہ کل جب جو ہم نے جواز صاحب کا ایک بیہیویئر دیکھا، ویری چائلڈش بیہیویئر، جس کے اوپر مجھے ساحل بھائی کو اور اپنے دوستوں سے میں اکثر ہی اس بات کے اوپر ڈیبیٹ کرتا تھا کہ یار آپ لوگ بہت زور زبردستی کرتے ہیں، مطلب پاکستان کے اوپر بہت زور زبردستی کی ہے، اور ان کو آپ نے ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے ان کا سانس نا، تو اس چیز کے اوپر میں بہت زیادہ بات کرتا تھا۔ تو کل میں نے ان کا یہ چائلڈش بیہیویئر دیکھا، اور یہ واقعی، اور مجھے ساحل کالو صاحب ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی پروڈکشنز بہت سچ ثابت ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اویس اگر ان کے پاس یہ طاقت ہوتی تو یہ ہمارا سانس بند کر دیتے، تمہیں اندازہ نہیں ہے ابھی ان کا۔ تو میں ان سے کہتا تھا یار یہ آپ بات کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی، آپ نے 1974 میں تو یہ بہت غلط حرکت کی ہوئی ہے۔ اچھا یہ مجھے لگتا تھا اس وقت نا، میں کہتا تھا یار 1974 میں یہ کیا ہو گیا، تو مجھے ان کے کل الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ یار مجھے وہ نظر آ رہا تھا کہ واقعی اگر ان کے ہاتھ میں پاور ہو تو یہ تو جینا بھی حرام کر دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ عطا المنان صاحب جیسے اور بھی کافی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ خود کو انٹلیکچوئل لیول میں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا معیار کی باتیں کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ان لوگوں نے کسی نے بھی وہاں پہ کوئی بات کیوں نہیں کی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ کہا گیا، جو بڑی اہم بات ہی کہتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں بھی بات نہیں کرنی، امام مہدی کے بارے میں بات نہیں کرنی، وہ الگ، تو بھائی یہ 2 الگ شخصیت ہیں، تو یہ بات آپ مان لیں کہ یہ 2 الگ شخصیت ہیں، یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں شخصیت بھی ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے جب ذلی بروزی نبوت کی بات کی جائے گی تو امام مہدی اور یہ ایک ہی پوائنٹ ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ بھی امام مہدی کی بات نہیں کرنی اور آپ ذل بروز کی صرف بات کرنی، تو آپ امام مہدی کو ذل بروز سے الگ کیسے کریں گے؟ تو یہ میری سمجھ میں بات وہ بھی نہیں آئی کہ یہ پوائنٹ ان کا تھا کیا۔ باقی کچھ لوگ کچھ چائلڈش بیہیویئر دکھا رہے ہیں۔ The damage was already done in 1974 and now the people is going to be controlled and now اگر آپ بات کرتے ہیں بھائی ہم لوگ تو آج بھی آپ لوگوں کے حق میں کھڑے ہیں اور آج بھی آپ لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری اپنے جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں ان سے پوری کوشش کرتے ہیں
کہ بھائی ان کے سامنے پوائنٹ رکھے جائیں, ان سے یہ باتیں کی جائیں کہ بھائی یہ ہوا کیا. لیکن آپ لوگوں میں, جب میں بھی آپ کے پاس آیا تھا, آپ لوگوں کو تو اتنا ہی نہیں پتا کہ اگر کوئی بندہ جماعت احمدیہ میں شامل ہوا ہے تو وہ کس دلیل کی بنا پر ہوا ہے. اور پچھلے 130 سال سے ہم ایک ہی بات پوچھ رہے ہیں, یہ تو ہمارے بڑے پوچھ رہے ہیں, میں تو پچھلے 1 سال سے یہ پوچھ رہا ہوں. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ذلی بروزی نبوت کا کوئی ایک قرآن و حدیث سے حوالہ پیش کر دیں تاکہ ہم بھی لاسٹ پرومس مسیح کے بارے میں کچھ سوچ سکیں اور ان کے بارے میں سمجھ سکیں. اور شاید ہم مان ہی لیں, لیکن کوئی آیت ہوگی تو مانیں گے, آیت کے بغیر کیسے مان لیں, یہ تو سمجھ سے باہر ہے. بہت شکریہ امتیاز بھائی, تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کا. ویلکم جی, انشاءاللہ میں نے ویسا آپ کی باتیں لکھ لی, انشاءاللہ میں ان کو بھی ایڈریس کر دوں گا. جی افضل بھائی آگے چلتے ہیں. یہ ٹروتھ سیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آج بتائیں گے کہ یہ کیوں کنورٹ ہوئے تھے. ٹھیک جی, اے آر کے بھائی آئے, اے آر کے بھائی آپ کو ویلکم. قرآن کی وجہ سے. جی سیکر اس پہ آتے ہیں. السلام علیکم امتیاز بھائی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا امتیاز بھائی, 2-3 چیزیں کوئک کروں گا کیونکہ ٹائم پریشیس ہے اور آپ کا بات کرنا زیادہ ضروری ہے. فرسٹ آف آل ہمیں یہ بڑی معذرت کے ساتھ ان میرے بھائیوں کو مکاتب فکر اور فرقوں کا ڈفرنس بھی نہیں پتہ, ٹھیک ہے؟ یہ مکاتب فکر ہے ایک بات. دوسری بات, انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کو اٹھا لیں, ہماری جو کور ہے, جو کور بلیوز ہیں وہ سیم ہے. امتیاز بھائی اگر بالفرض, مجھے نہیں پتا بالفرض اگر یہ اہل حدیث ہیں یا دیوبند ہیں یا بریلوی ہیں, آپ ان سب سے کورس پوچھ لیں, سب کی ایک ہوں گی. شرعی فروعی مثال تو خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس میں اختلاف کریں, اس سے اور تحقیق ہوگی, دین اور اچھے سے سمجھ آئے گا. تو نہ تو ان کو ڈفرنس پتہ ہے, نہ انہیں یہ چیز پتہ ہے کہ ہماری کور سیم ہے. اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ امتیاز بھائی یہ ابھی ٹیسٹ کر لیں, یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں, ابھی ٹیسٹ کر لیں. ہمارے یہ جماعت کے جو بھائی ہیں ان سے 4-5 کو اوپر لے لیں, ان سے ان کا مرزا صاحب کے بارے میں بلیو پوچھ لیں. ایک بھائی کا کچھ اور بیان کرنے کا ہوگا, ایک کا اور ہوگا, ایک کا اور ہوگا. جو میرا جو گزرا ہے یہ چیز, صاحبان پہلے اپنے متعلق دیکھ لیا کریں, پھر ہمیں بات کیا کریں. الحمدللہ ہم میں ہر مسلمان کورس میں سیم ہے, اور اس میں جو ہے تھوڑا سا شرعی فروعی مسائل تو شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. اگر ہمیں آپ یہ کہتے ہیں تو سر چلو میں اس بات کو سائیڈ پہ کر دیتا ہوں. اگر آپ فرقوں کی باتیں کرتے ہیں تو سر ہمیں تو آپ چلو کہہ ہی دیتے ہیں جہنمی بفرض موال. سر جو آپ کے اندر ہیں ان میں سے کس کو آپ ٹھیک کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کورس پہ پھر بھی ایکول بلیو ہے. آپ میں تو جو آپ کے اندر ہیں ان میں تو کورس میں بلیو بھی سیم نہیں ہے. زندہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں, طارق چوہان صاحب اور یہ جو دوسرا گروپ ہے, یہ کچھ مانتے ہیں وہ کچھ مانتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں شرعی فروعی مسائل میں جو مرضی ہے, لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. بہرحال امتیاز بھائی پوائنٹس تو 4-5 اور بھی ہیں, لیکن ظاہری سی بات ہے کہ دیگر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سب سے اہم پوائنٹ تھا جس پر بار بار یہ نیچے بھی اور اوپر بھی کر رہے تھے, تو میں نے اتنا مناسب سمجھا. اب چونکہ آپ کا بات کرنا زیادہ ضروری ہے اور دیگر بھائی بھی بیٹھے ہیں, تو بسم اللہ جو وہ بات کریں. اور امتیاز بھائی اگر میری کوئی تصحیح کرنی ہو اور زیادہ یا ایڈ اپ کچھ کرنا ہو جس سے میری بھی آگے جو وہ زیادہ بہتر رہنمائی ہو جائے, یا آپ الیبوریٹ کرنا چاہیں تو بسم اللہ. مائک اوور ٹو مائی برادرز. جزاک اللہ خیر. اچھا جی, اور پینل پہ ہمارے کسی بھائی نے کچھ کہنا ہے, موسٹ ویلکم جی. چلے جی, میں انشاءاللہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہوں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں افضل بھائی آپ موجود ہیں نا؟ جی بالکل. اچھا افضل بھائی, چونکہ نیچے اور بھی لوگ احمدی کمیونٹی سے موجود ہیں, تو میں انشاءاللہ ابھی یہ ٹروتھ سیکر صاحب کے اس سیکنڈ ٹرن کے پوائنٹ پہ ایڈریس کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ میں کیا چاہتا ہوں کسی اور کو موقع اس پہ دیجیے گا انشاءاللہ بات چیت کی ہے. اچھا اس میں جناب انہوں نے پھر وہ سوال ریپیٹ کیا کہ جی حوالہ کیوں نہیں پڑھا. میں نے اس سے پہلے تفصیل سے جواب دیا, انشاءاللہ اس کو آپ دوبارہ سن لیجئے گا, اس کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں. اس میں ایک چیز امتیاز صاحب, وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں اب حوالہ پڑھنے لگا ہوں, یہ کہہ کے جو حوالہ ہے جو آپ نے بھیجا وہ پڑھنے لگا ہوں, اور پھر آپ نے کچھ اور پڑھنا شروع کر دیا. اس کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے. اچھا چلیں ایسے کریں, اپنا ٹو سیکر صاحب آپ وہ نا ریکارڈنگ ریڈی رکھیں انشاءاللہ, اس کے بعد وہ پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹروتھ, میں ڈھونڈتا ہوں. جی ہاں ڈھونڈ لیں.
تو اس پہ انشاءاللہ بات کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے۔ اچھا ابھی جناب انہوں نے جو سوال ایک نیا اٹھایا، انہوں نے کہا جی کہ وہ جو دوسرا حوالہ تھا وہ کن کا تھا؟ میں نے کہا وہ تو آپ لوگوں نے خود ہی میرے جانے کے بعد دوسرے لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ حوالہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور آپ لوگوں نے مجھے تو نہیں دوسرے لوگوں کو بتایا کہ وہ فیوز الحرمین سے تھا۔ مجھے تو میں نے کو بتایا نا کہ وہ صفحے بھی کاٹ کاٹ کے دیے ہیں کہ تاکہ کہیں میں پورا پیج نہ پڑھ لوں، یہ سب لوگ اس کو ریکارڈ پہ رکھیں، پہلا صفحہ مجھے کاٹ کے دیا ہے کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ پہلا صفحہ جب یہ پڑھے تو اس کی نظر کسی اور لائن پہ چلی جائے تو یہ مسئلہ بن جائے، پہلا صفحہ بھی کاٹ کے دیا ہے۔ یعنی اگر پرچی ہونے کی کوئی ٹیکسٹ بک اگزامپل آپ نے لینی ہو تو یہ جو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی بات وہ یہ ہے جناب کہ ہاں انہوں نے کہا جی کہ کیا مجددین کو مانتے ہیں؟ ایک بات آپ نے ٹروتھ یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں نا اصطلاحات تو ہمارے والی استعمال آپ کرتے ہو، لیکن وہاں پہ معنی اور ہے، ہمارا اس معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ ذرا سمجھے گا میری بات کو، اسلامک جو علوم ہیں اس کی بہت ساری جہات ہیں، بہت ساری اس کے ڈائمینشن، مثال کے طور پہ لغت کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، رجال کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، تصوف کا علم ہے۔ تو تمام علوم کے اندر ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا کہ جو اس چیز کے اندر جو بھی چیزیں غلط آئیں گی وہ ان کو کریکٹ کرے گا۔ ایسے بندے کا کیا کوئی نبی رسول کا سٹیٹس ہوگا؟ نہیں۔ ایسا بندہ کیا ایک ہی ہوگا؟ نہیں۔ تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے بھائی، ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول کی طرح کو بندہ مبعوث ہوگا اور اس کی بات ایک ہی بندہ ہوگا، اس کی بات کو عرف آخر لینے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، اب آپ نے غور کرنا ہے، میرے پہ غصہ نہیں کرنا، دشمنی نہیں کرنی میرے ساتھ، آپ نے بات پہ غور کرنا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کیا کرتے ہیں، اپنے سے پہلے یعنی مرزا صاحب سے پہلے جو صدیاں ہیں نا اس میں ہر صدی میں ملٹیپل مجددین کو مانتے ہیں، جب اپنی باری آتی ایک کو مانتے ہیں کہ 14ویں کا صرف ایک ہی ہے۔ اچھا اپنے سے جو پچھلی صدیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ ان کا وہ نبی رسول اللہ درجہ ان کو ملے گا، یا ان کو جانو، ان کو مانو، ان سے اختلاف نہیں کر سکتے، اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک بتاتا ہوں، افضل بھائی سنیے گا، یہ اصل میں یہ باتیں تو علمی نوعیت کی ہیں، آپ سب لوگ ایک بات پہ غور کریں ذرا۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے تک صدیاں کتنی ہیں؟ 13۔ مجدد کتنے ہیں؟ 12۔ مرزا صاحب نے خود کو کہا ہے کہ میں 14ویں صدی کا 13واں مجدد ہوں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے سامنے ایک پزل آ گیا، پزل یہ ہے کہ مرزا صاحب نے صدی سکپ کون سی کی ہے؟ اگر مرزا صاحب 13 میں سے کوئی صدی سکپ نہ کریں تو مرزا صاحب 13ویں نہیں بن سکتے۔ اب سب سمجھے میری بات کو آپ؟ جی یعنی مرزا صاحب جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے ہیں 14ویں صدی میں، یہ بات سمجھ گئے آپ؟ صحیح۔ اور خود کو وہ کہتے ہیں میں مجدد نمبر 13 ہوں، 13 ہوں، بالکل ٹھیک ہے؟ صحیح۔ یعنی مرزا صاحب سے پیچھے صدیاں کتنی ہیں؟ 13، لیکن مجدد کتنے مانتے ہیں؟ 12۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مرزا صاحب نے صدی سکپ کون سی کی ہے؟ اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جی مرزا صاحب نے نا پہلی صدی سکپ کر دی، نہیں کی۔ مرزا صاحب نے پہلی صدی سکپ نہیں کی، اچھا، اور جب پہلی سکپ نہیں کی تو اور کون سی کر سکتے ہیں؟ ان کا آپ لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہر صدی میں آپ نے ماننا ہے مجدد کو، تو یہاں پہ بھائی بڑے بڑے پزل موجود ہیں، یہ باتیں آپ چھوڑ دیں، یہ ٹروتھ صاحب آپ اس کو نہ چھیڑیں۔ بابا فرید صاحب کا پہلے معاملہ ہم نمٹا لیتے ہیں، مجددین والا مسئلہ آیا تو یہ تو میتھمیٹیکل ہے، یہ تو ایسی میتھمیٹیکل پرابلم ہے کہ آپ میں سے کسی سال بھی نہیں ہونی ہے کہ یار یہ کیا پزل ہے کہ مرزا صاحب آتے 14ویں صدی میں ہیں، مجدد بھی ہر صدی میں مانتے ہیں، اور وہ کل کتنے ہیں؟ 13۔ صدی کون سی آپ نے سکپ کرنی ہے؟ پہلی آپ کر نہیں سکتے کہ مرزا صاحب نے نہیں کی ہے، سکپ کون سی؟ اگر کوئی ایک صدی سکپ نہیں کرو گے تو مرزا صاحب 13ویں نہیں بنتے، پتہ ہے آپ کو؟ اور اگر مرزا صاحب 13ویں نہ بنے جھوٹے ثابت ہو جاتے اپنے معیار کے مطابق۔ یہ تو باتیں چھوڑ دیں، یہ آپ نے مجدد کا سوال پوچھ کے بابا فرید صاحب سے بڑا مسئلہ کھڑا کر لینا ہے، لیکن ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے اس کو بھی۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی، یہ یہاں پہ جو ہمارے بھائیوں نے کہا نا کہ لو فار آل،
ایک بات یاد رکھیے گا، 1914 اور 15 اور 16 یہ بڑے اہم سال ہیں، ان میں بڑی اہم کتابیں بھی لکھی گئی ہیں قادیانی احمدی جماعت کی طرف سے، اور ان کے حاشیے خیال میں یہ بات نہیں تھی کہ برٹش راج ختم ہو جائے گا اور جو باتیں ہم لکھ رہے ہیں نا ہمارے گلے پڑ جائیں گی۔ افضل بھائی مرزا صاحب کا چھوٹا بیٹا بشیر احمد ایم اے کہتا ہے کہ یہ جو ہم لوگ، ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو، کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنگل کے درندوں اور زہریلے سانپوں سے بدتر ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا، یہ لو فار آل۔ لیکن جب وہ لکھ رہا تھا یہ 1915 کی بات ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انگریز تو چلا جائے گا، یہ بعد میں اس کو کون بھگتے گا۔ افضل بھائی، اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ ایک افضل بھائی ہولڈ کر لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب آگے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، مجھے پتا تو چلے میرے سوال آپ کا کا جواب۔ سوال مکمل ہو گئے ہیں، آپ کا پہلے کر، اب آگے باقی لوگوں کو کر رہا ہوں میں۔ چلیں وہ چلیں گے، چلیں کوئی بات نہیں، وہ ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کے بھائی میں سب کے سوال لکھتا ہوں۔ السلام علیکم امتیاز بھائی، باقی سب بھائی ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ۔ اچھا امتیاز بھائی، نہیں میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی، میں صرف یہ میں نیچے ان کا تھاٹ پروسیس نہیں وہ امتیاز بھائی گفتگو جاری رکھیں گے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں ساری باتیں ظاہر میں نے لکھی ہوئی ہیں، مجھے پلیز کنٹینیو کریں۔ وہ سلسلہ دماغ سے نکل وہ جائے گا۔ ضرور وہ آپ کریں امتیاز بھائی۔ صرف میں نا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جن لوگوں سے مخاطب ہیں نا، ان کے دماغ کا حال یہ ہے کہ ایک بندہ نیچے کہہ رہا ہے صدی ہمیشہ ایک صدی آگے ہی چلتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ سمجھا رہے ہیں پہلے ان کا انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں آپ بس۔ زاہد بھائی جزاک اللہ خیر، یہ واقعی آپ کا بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ چلے آپ نے اچھا کیا کہ اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا، تو سننے والے سنیں گے، یوٹیوب پر بھی ریکارڈ ہو گیا کہ یار کیا بندہ سمجھائے ان کو۔ اچھا ابھی جناب جو ہمارے اویس بھائی نے نقطہ اٹھایا ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، اس نقطے کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کا اندر اور باہر ایک نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے، سنیں ذرا دلیل اس کی۔ یہ مجھے کہتے ہیں جی کہ امام مہدی کا ٹاپک نہیں ہے۔ اچھا حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت، تینوں ایک ہی شخص ہیں۔ افضل بھائی ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو امام مہدی کا ٹاپک ہی ڈسکس نہیں کر رہے، آپ نے علیحدہ کیسے کر دیا ان کو؟ ایسے ہی۔ تو یہ ان کے آپ کے سامنے ایک بات جو آ رہی ہے، یہ بالکل اسی نوعیت کی بات ہے کہ جب مرزا صاحب نے غالباً تحفہ گولڑویہ میں یا کسی کتاب میں، یہ 1900 اور 1901 کے آس پاس یہ کتاب ہے، انہوں نے وہاں پہ لکھ دیا کہ مجھے ذرا کریکٹ کیجیے اگر میں غلطی پہ ہوں، وہ کس چیز کے بارے میں لکھا یوسفی بھائی؟ کہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایک اور کے بارے میں کہا کہ تینوں مشرق میں ہوں گے۔ وہ تیسرا کون سا لکھا تھا؟ دجال، عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی، یہ کہا تھا میرے خیال میں۔ چلیں بالکل یہی کہا تھا، تینوں کو الگ الگ۔ ہاں جی بالکل یہی، مہدی اور دجال۔ میں آ گیا بتانے مہدی کے بعد مہدی، دجال اور عیسیٰ تینوں کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ یہ لیں افضل بھائی سن لیں، یہ مرزا صاحب سے پرابلم چلی آ رہی ہے کہ وہ جب کتابوں میں لکھتے تھے نا تو تب وہ ان کو گڑمڑ کر دے، چونکہ ان کے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں نے یہ بھی چیلنج کیا ہوا تھا، لیکن اس چیلنج کو بھی ابھی تک کسی نے قبول، چلے ہم لفظ چیلنج بولتے نہیں ہیں چونکہ وہ بعض دفعہ بڑا سا ایک ہیکٹک سا ورڈ بن جاتا ہے، ہم لفظ استعمال کرتے دعوت۔ احمدیہ جماعت کے مبلغین کو ایک دعوت ہے، سنیے گا ذرا میری بات کو۔ مرزا صاحب اپنی نجی محافل کے اندر بتایا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیحدہ ہیں، واو۔ اور پبلک میں کیا کہتے تھے، کتابوں میں کیا لکھ کے بتاتے تھے، ایک ہے۔ یہ بھی ذرا اس پہ غور کیجیے گا۔ اچھا اب یہ اس کو کریں چیلنج، چونکہ دیکھیں نا یہ ساری باتیں تو پڑھنے سے پتہ چلتی ہیں، تو ہمیں تو بھائی اس کاز سے محبت ہے، آپ لوگوں سے آپ سے ہمارا ایک رشتہ ہے انسانیت کا، اس لیے ہم یہ چیزوں کو پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ تو مرزا صاحب نجی محافل کے اندر بتاتے تھے کہ مہدی اور عیسیٰ مختلف ہیں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں جی۔ اب جناب ایک اور سوال، یہ خواجہ غلام فرید صاحب نے ایک اور سوال اٹھا دیا، بالکل پیورلی علمی سوال ہے جی۔ سوال کیا ہے سنیں ذرا۔
مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے 1889 میں بقول جماعت احمدیہ کے 73واں فرقہ احمدیہ جو کہ حق پہ ہے ان کے بقول وہ بنا دیا. کب بنا دیا؟ 1889. ٹھیک ہو گیا جی. اور جو خواجہ غلام فرید صاحب تھے کیا وہ مرزا صاحب کے نام سے واقف تھے؟ جی واقف تھے. ان کو مرزا صاحب کی خبر پہنچ گئی تھی. جی پہنچ گئی تھی. وہ کب تک زندہ رہے تھے؟ جولائی 1901 تک. یہ کتنے سال بنتے ہیں جی؟ تقریباً 12 سال. خواجہ غلام فرید صاحب یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بقول جماعت احمدیہ کے 73واں حق والا فرقہ بنا دیا. اور خواجہ غلام فرید صاحب 12 سال تک زندہ رہے. اس فرقے میں کیوں نہیں آئے؟ اور جب اس فرقے میں نہیں آئے کس میں تھے پھر وہ؟ کیونکہ آپ نے کہا جب مرزا صاحب نے 73واں بنا دیا تھا نا تو جو 72 تھے سارے کلہم فی النار ہو گئے. اب آپ کے پاس علمی دنیا میں آپ کے پاس 2 رستے ہیں. یا تو خواجہ غلام فرید صاحب کو اپنے فرقہ احمدیہ میں ثابت کر دو جو آپ قیامت تک نہیں کر سکتے. پھر آپ کو ان کو 72 میں ماننا پڑے گا. تو آپ کے اصولوں کے مطابق تو نعوذ باللہ من ذالک خواجہ غلام فرید صاحب 72 جہنمی فرقوں میں تھے. یہ اس کو کون سوالو کرے گا؟ یہ سوالات تو کچھ بھی نہیں ہیں. یہ تو جب آپ کسی کو میدان میں اتاریں گے سوال تو ہم نے تب پوچھنے ہیں. ابھی تو ہم صرف آپ کو کہتے ہیں ٹیزر، صرف ایک ٹیسٹ آپ کو دے رہے ہیں. ٹیسٹ. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اچھا کچھ بھائی جو ہے نا وہ ہماری ایک بہن بھی وہ جذبات میں کچھ باتیں کر رہی تھی. کوئی کہہ دیتا ہے جی کہ ادا فلانا فرقہ وے، کوئی تو کہنا ادا فلانا فرقہ وے. بھائی میں تو جب خود آپ کو بتا رہا ہوں میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے. اہل سنت والجماعت اس دنیا میں، اس خطے میں، اس دھرتی پہ موجود ہیں. ان تمام لیبل سے پہلے بھی موجود ہیں. اب اس کا کون انکار کرے گا؟ تو لہٰذا بھائی میں اپنا تعارف جتنا کرواتا ہوں، اگر کسی کو وہ نہیں قابل قبول وہ خود کروانا چاہتا ہے تو بھائی وہ اس کی مرضی ہے، میرے اس میں کوئی نہیں ہے. اچھا اب جو ہمارے آرک بھائی نے ایک بات کی تھی نا، افضل بھائی میں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو کہ جماعت احمدیہ کے لیے حکم اور عدل ہیں اور آخری فیصلہ ان کے لیے کرنے والے ہیں. افضل بھائی ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی بالکل ایسے ہی. میں نے مرزا صاحب کے ایک ماننے والے شخص راجہ عطا المنان صاحب سے کہا، میں نے کہا راج صاحب یہ جو فرقوں والی بات پہ مرزا صاحب نے فیصلہ دیا ہے، اور فیصلہ کیا دیا ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، وہ خود اس کو فرقہ کہہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں اصولوں میں سارے متحد ہیں، ان کا اختلاف صرف جزیات میں ہے. بالکل ٹھیک. میں نے کہا راج صاحب مرزا صاحب کا یہ فیصلہ قبول ہے. اللہ کی قسم پورے 2.5 لاکھ کے میں اس بات کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو فرقوں کے معاملے میں افضل بھائی فرقوں کے معاملے میں یہ اس شخص کا فیصلہ نہیں مان جس کو نبی مانتے ہیں. ہمارے کب مانیں گے یہ؟ صحیح بات. یعنی مرزا صاحب نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا ہے. کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں جس کو مرزا صاحب نے فرقے کا نام دیا، مرزا صاحب کا فیصلہ ہے کہ سارے کے سارے آپس میں اصولوں میں متحد ہیں، ان کا اختلاف صرف فروعات اور جزیات کے اندر ہے. یہ ان کا فیصلہ ہے. جی جناب میں نے اپنی استطاعت کی حد تک یہ باتیں ایڈریس کر دی جی. ابھی افضل بھائی انشاءاللہ مزید تقریباً میں آپ کے ساتھ موجود ہوں 20 منٹ تک انشاءاللہ. جی وہ فرقے پہ بات ہو رہی ہے تو میں اٹس ویری فنی کہ میرا فرقہ انہوں نے وہابی وہ اہل حدیث ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، اور مجھے انہوں نے بتایا نہیں کہ اہل حدیث ہوتا کیا ہے، کیونکہ آئی ایم ناٹ فیملیئر ود ڈیفینیشنز اور جو اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں. تو آئی مین آپ امیجن کریں کہ اس حد تک انہیں فرقے کا ہے ابسیشن کہ ایک بندہ جسے فرقے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ اس فرقے میں ہے کیا، اسے کہہ رہے ہیں کہ تم اہل حدیث ہو. جی ہمارے بھائی بت شکن آپ آئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ممتاز بھائی آپ نے نا بہت اچھا کیا ہے، یہ ذیل بروز کو وہ لے آئے ہیں. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت چلاکی کر رہے ہیں اور ذیل بروز پہ بات کر رہے ہیں، امتیاز بھاگ گیا ہے، امتیاز یہ کر گیا ہے. میں کہتا ہوں اس کو آپ پورا مہینہ چلاؤ سارے احمدی جتنے بروڈر بیٹھے ہو نا، تاکہ لوگوں کو ذہن میں ذیل بروز کا تصور تو آئے یہ ہوتا کیا ہے.
بہت اچھا کرے. وہ آگے ایک آگے سے نا ڈیمیج کنٹرول. بھائی ڈیمیج کنٹرول نہیں, ڈیمیج از ڈن. اب ہر ایم ڈی کے ذہن میں ذل اور بروز, روز صبح اٹھتا ہے ذل اور بروز کا اس کے ذہن میں آتا ہے, سونے سے پہلے پھر آتا ہے. اور یہ بالکل اس کا کریڈٹ جاتا ہے ان ایم ڈیوں کو. ہم ان پہ شکر گزار ہیں, ان پہ. ان کو سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا کیا ہے. ڈار صاحب آپ میرے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں. جی جی میں نے عہد کیا ہے کہ میں ذل بروز کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہر احمدی, بوڑھا, جوان, مرد, عورت اور بچوں تک ہم نے پہنچانا ہے. یہ میرا میں نے ایک اوتھ لیا اپنے آپ سے. تو میری آپ سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ بھی میرا اس اوتھ میں ساتھ دیں. جب تک گھر گھر تک ہر بچے تک یہ بروز کا پیغام نہ پہنچ جائے آپ سکون سے نہیں بیٹھیں گے. انشاءاللہ. یہ تو ماشاءاللہ. اچھا میں نے تو یہ نا یہ امتیاز بھائی جانتے ہیں, تقریباً 3 مہینے پہلے کا سٹارٹ کیا ہوا ہے. میرے جتنے بھی ہوتے ہیں نا پروگرام, ان میں اس کا لازمی ذکر ہوتا ہے. اور میں شکر گزار ہوں ان ایم دیوں کا, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ٹک ٹاک پہ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ, اور سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جواد کا, کہ جس کو پتہ بھی کچھ نہیں ہے لیکن وہ بول رہا ہے. جی اچھا, تھوڑی دیر پہلے میں ایک ان کی براڈ کے نیچے سے گزر رہا تھا تو میں کامنٹ سیکشن میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا. ادھر اوپر راجہ صاحب تشریف فرما تھے تو اوپر سے پیغام رسانی ہو رہی تھی. سارے اوپر پینلسٹ مجھے مختلف قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ بچھاڑ کر رہے تھے. تو راجہ صاحب ان کو مخاطب کر کے آڈینس کو کہتے ہیں کہ یہ وڈائی صاحب نے بروز کا جو ٹاپک ہے یہ وائرل کیا ہوا ہے اور ان کا یہ مشن ہے کہ گھر گھر تک ہمارے پہنچانا ہے. تو اور اگلا بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے کہ ان کا اگلا ٹاپک کیا ہار ہے, تو اس کو انہوں نے ہمارے گھروں تک پہنچانا ہے. تو اوپر سے انہوں نے کہا کہ یہ مرزا صاحب کا دعویٰ تشریح نبوت کا ہے. تو مجھے اوپر سے انہوں نے پوچھا کہ وڈائی صاحب ایسا ہے؟ میں نے نیچے لکھا کہ بالکل یہ اگلا. تو ڈار صاحب آپ میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ جب تک ہم گھر گھر ہر بچے تک قادیانی تک نہیں پہنچا دیتے آپ میرا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ جی انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ ہوں. میں آپ کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ یہ آدھا تو پہنچ گیا ہے, آدھا انہوں نے پہنچا دیا, آدھا ہم پہنچا دیں گے. بس یہ دیکھ لیں کہ یہ پروجیکٹ ایکچولی امتیاز صاحب کی طرف سے ایک بنائن طریقے سے آلریڈی لانچ اور شروع ہوا ہوا ہے. انہیں نہیں پتا کہ ہوا ہوا ہے. وہ ایسے کہ یہ تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے میں نے ان کی لائیو سٹریم میں یہ ٹاپکس سنے تھے. یہ ایک بروز کا اور دوسرا یہ تشریح اور غیر تشریح نبوت کے ٹاپک کے اوپر. تو امتیاز صاحب آپ نے کوئی ٹائم دینا ہے جب یہ بروز کا بخار ہم تھوڑا سا آگے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ نارملائز کر لیں, تو پھر ہم نے مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے ایکچولی غیر تشریح نہیں ہے بلکہ تشریح نبوت کا ہے. تو یہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ مرزا صاحب خود سے اپنے پاس سے ایکچولی وہ تشریح نبی بنے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ غیر تشریح نبوت کا ان کا دعویٰ ہے. تو اس کے اوپر آپ میرے ساتھ پلیز آپ نے ٹائم دینا ہے, تو 2-4 سیشنز کرنے ہیں. اور اگین میں نے امتیاز صاحب کا یہ ٹاپک بھی سنا تھا, اور جس ڈیپتھ کے اوپر جس بھی ٹاپک کو ماشاءاللہ پکڑتے ہیں اس کو ان آؤٹ جیسے کرتے ہیں. اور یہ آپ دیکھا ہے جیسے انہوں نے حوالہ ان کا فائنل کنکلوژن روکا, اور جس طرح ان حوالوں کے اس چیلنج کو انہوں نے جس طرح امتیاز صاحب نے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا اس کو ڈیریل کیا, کیونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ ایک دن کے ٹائم میں بھی جب انہیں کتاب کا پتہ نہیں تھا, آتھر کا پتہ نہیں تھا, بزرگ کا پتہ نہیں تھا, ان کے فرقے کا, ان کے مسلک کا پتہ نہیں تھا, درمیان سے کاٹے ہوئے 1-2 پیپر انہیں پکڑائے گئے. اگلے 24 گھنٹوں میں امتیاز صاحب نے اب میں کیا کہوں, ڈیروں تیاری جو ہے وہ ان آؤٹ سارے آپریشنز جو ہیں وہ کر چکے تھے آلریڈی. آپ تصور کریں ان کی کمپیٹنسی کا لیول, اور ایبسولوٹلی آئی مین دس ریمارکیبل. تو جس طرح ان کی گرپ ہے اس مضمون کے اوپر, آپ امیجن کریں, سنیں جو بھی 2 سیشنز ہیں جو سنیں آپ, تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ ان ڈیپتھ اس ٹاپک کو انہوں نے خواجہ فرید صاحب کا کور کیا ہے, اور کس طرح ان کی بکس جو ہے وہ اتنے شارٹ ٹائم میں اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا کہ کون سی کتاب ہے, کون سے بزرگ ہیں, پھر اس کو اسٹڈی کرنا, پھر اس کو ریلیونٹ جو ٹاپکس ہیں ان کو آپس میں جوڑنا اور ٹائم پہ ایگزیکیوٹ کرنا, ان کو کوٹ کرنا. اٹس جسٹ ایکسٹرا آرڈنری. امتیاز صاحب یو آر جسٹ این آرٹسٹ ریئلی. یہ ایک آرٹ ہے, آئی مین اٹس ناٹ لیس دین این آرٹ. تو ماشاءاللہ اسی طرح ہم اگلے ٹاپکس کو 1 by 1, ہمیں جلدی نہیں ہے, وی ول ٹیک اٹ ٹو برائے صاحب ایک بات کر دیں, جی
جی جی جناب صاحب، جی جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی آواز ان نہیں آ کو رہی. کہ دیکھیں امتیاز جی صاحب جی پھنس گئے ہوئے ہیں، امتیاز صاحب پھنس گئے ہوئے ہیں ذیل بروز کے اندر. اب منازعہ طے کر دیں، اب انصر سے منازعہ طے کر دیں. امتیاز صاحب پھنس گئے ہیں فل ذیل بروز کے اندر، منازعہ طے کر دیں، آپ یہ کروا دیں ان سے ہمیں. بس ہمارا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے، اور دعوت جو ہے چیلنج نہیں ہے، دعوت ہے ان کو کہ وہ آئیں اور ان میں سے کسی بھی ٹاپکس کو وہ ٹیک آن کریں، اور یہ ان کی عوام کے فائدے کے لیے ہے، سب کے فائدے کے لیے. وڈائد صاحب میں نے تو کہیں پڑھا نہیں ہے، اور امتیاز بھائی سے بھی پوچھ لیتے ہیں. مرزا غلام قادیانی نے کہیں نہیں لکھا کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں. اس نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میں نئی شریعت لانے والا نبی نہیں ہوں، یعنی پرانا شریعت والا نبی ہوں. پرانا شریعت والا نبی نہیں ہوگا تو بن ہی نہیں سکتی جو اس کے بیٹے نے بات کی ہوئی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی عین محمد ہے. عین محمد تو تب ہی بنا جائے گا نا کہ شریعت ہوگی پاس. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک بعثت ہو ایک بار تو شریعت والی، اور دوسری بار بعثت ہو تو غیر تشریعی. یہ تو ہو نہیں سکتا. اس لیے اس نے یہ کہیں بھی نہیں دعویٰ کیا کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں. اس نے یہ ہمیشہ دعویٰ کیا کہ میں نئی شریعت لانے والا نبی نہیں ہوں. تو یہ جو ان کو پڑھایا گیا ہے نا، یہ بعد میں پڑھایا گیا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، یعنی ہر بات میں جھوٹ ہے. جی اچھا عبداللہ بھائی، ایک تو جس اینگل سے جی شکریہ. اچھا عبداللہ بھائی، ایک تو جس اینگل سے آپ نے بات کیا، بالکل ایک اینگل وہی ہے بات کرنے کا، لیکن ہمیں نا عادت سی ہو گئی ہے ان کو منہ مانگی جو ہے نا موت دینے کی. ہم نے کہنا ہے کہ نئی شریعت کسے کہتے ہیں، تعریف کر دو. ہم اس کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کو نئی شریعت والا نبی ثابت کر دیں گے. ٹھیک ہے افضل بھائی؟ زبردست زبردست، ماشاء اللہ. جی بالکل بالکل. عبدل صاحب آپ آئے. عبدل صاحب آپ کو کوئی اگر کوشچن ہو. میرا ایک چھوٹی سی بات میں نے کرنی ہے. السلام علیکم امتیاز بھائی. ذیل بروز تو ہو گیا، ابھی اتار کا بھی تو بتانا ہے. اتار کو کیوں بھول گئے ہیں؟ بالکل عمران بھائی، بالکل نہیں بھولے، آپ بے فکر ہو جائیں. یہ ابھی تو کام شروع ہوا ہے نا، ابھی تو بڑے چیز کے اندر چیزیں آنی ہیں. ابھی تو ہم نے ان کو یہ بھی پڑھانا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اوتار کے افضل بھائی، ابھی ہم نے ان کو پڑھانی ہے بات یہ والی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اوتار اور بروز کے اندر اصل کس چیز کو قرار دیا ہے، کہ دونوں میں سے اصل کیا تھا. یعنی ایک اصل تھا نا، ایک اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کہ اصل دونوں میں سے کیا تھا، اوتار یا بروز. اچھا واہ. وہ اس نے خود لکھا ہوا ہے، جلد نمبر جو ہے نا 17 صفحہ نمبر 545 اور 46 پر اس نے خود لکھا ہوا ہے کہ میں اتار ہوں. تو وہ تو کم از کم نہیں نا مسلمانوں کا عقیدہ. اور ساتھ یہ بھی بتا دے، اس نے کہا ہے کہ جو ہندوؤں کے اندر اوتار کا اصول ہے وہ والا اوتار ہوں. ایڈ کے اوپر کتاب پڑھی ہوئی ہے کال کی اوتار، اس میں مرزا قادیانی صاحب کو انہوں نے جو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا ہندوؤں کا اوتار، دلیلیں دے دے کے، وہ پوری کتاب کال کی اوتار کے نام سے ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اچھا اس میں نا زاہد بھائی انشاءاللہ ایک ٹاپک ہم نے ہلکا سا اس کو ہلکے سروں میں اس کو ہم نے تھوڑا سا بھی صرف چھیڑا ہوا ہے، وہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں ان کو یہودیوں نے کیا ماننا ہے. ان کو دیکھیں نا، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی دعوت یہ ہے، ان کی جماعت بھی کہتی ہے کہ ساری قوموں نے ان کو ماننا ہے. بھئی جو جیوز ہیں انہوں نے کیا ماننا ہے اس کو بتائیں میں ذرا. تو یہ انشاءاللہ ابھی ہلکے اس کے اندر یہ بات چل رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں نے جو کہ میسج پڑھا ہے ہمارے آرک بھائی، کچھ آرک بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ موسٹ ویلکم آرک بھائی. جی اچھا امتیاز بھائی 4 نقطے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ پیارے ٹروتھ سیکر بھائی، امتیاز بھائی آپ کے سوال کا جواب دے چکے. جب وہ جواب دے رہے تو اس سے 2 منٹ پہلے میں براڈ کے نیچے ہی بیٹھا ہوا تھا، بعد میں کال پہ آیا. امتیاز بھائی نے یہ فرمایا تھا، مفہوماً عرض کر دیتا ہوں کہ جناب ابھی بات کنٹینیو ہے. اگر بات میں نے پوچھا ہے سامنے والے سے، ریکویسٹ کی ہے کہ سر بات ختم ہو گئی ہے تو پھر جو حوالہ آپ بار بار تکرار کر رہے ہیں نا، اس حوالے کو یعنی میں چیزوں کو کنکلیوڈ کر دوں، پھر وہ حوالہ بھی آ جاتا. لیکن سامنے سے جواب آیا کہ نہیں بات ابھی آگے ہوگی. تو
میں نے جو ہے وہ حوالہ نیکسٹ کے لیے رکھ لیا. یہ آپ کا جواب میں نے سن لیا ہے. تو خدا را قوم بنی اسرائیل کی طرح وہ نہ کریں کہ جہاں تک بات اپنے حق میں ہے وہ لے لی, جہاں نہیں حق میں وہ چھوڑ دی. پلیز ایسا نہیں کریں. میں نے سن لی, ریکارڈ میں آگے, اور پھر بتاتا چلوں آگے. پھر جب آپ نے تکرار کی تو بھائی نے آپ سے پہلے کہہ دیا, فرما دیا کہ جناب ریکارڈنگ میں آ گیا ہے, مفہوماً بات کر رہا ہوں کہ سن لیجئے گا. ایک بات. دوسرا, امتیاز بھائی یہ آپ کو پتہ بار بار وابی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ثبوت یہی نیچے ہے, میں اس کمنٹ پہ رکا ہوا ہوں. جب ان کے پاس جواب کوئی نہیں نہ ہوتا تو یہ اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں, سائیکولوجیکل اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ پینک ہو کے کوئی ایسی بات کرے. کیسے؟ اس کا ثبوت زندہ یہیں پہ ہے. یہ افضل ورائٹ صاحب گواہ. یہ میرا آخری نقطہ, اس کے بعد میں مائک اوور ٹو مائی بردرس. یہ میں نے یہ دینا ضروری سمجھا کیونکہ یہ بار بار نیچے کمنٹ کر رہے تھے, میرے سوال کا جواب نہیں آیا. جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہ رہے, کیونکہ جو اپنے حق میں نہیں وہ لینا نہیں. یہ آپ کو وابی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹروتھ سیکر صاحب آج سے 1.5 سال پہلے ان سے میری بات ہوئی تھی, تو وہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے, میں نہیں جاتا اس میں. انہوں نے میرے ساتھ ایک لفظ استعمال, کیونکہ ابھی تک میرے جواب پینڈنگ ہے, ان صاحب نے میرے ساتھ ایک لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا, گالی باز گالی باز گالی باز. ابھی نوٹس کریں یہ کیوں کیا, کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا. جیسے آپ کا جواب نہیں ہے تو آپ کو وابی کہنا شروع کر دیا. یہ ایکچولی میں ان کا ٹرک ہے. اور میرا, آپ مجھے الزامی جواب میں دے دوں اگلا نقطہ جو میرا آخری بات ہے. سر آپ نے مجھے کہا کہ میں نے الحمدللہ, یہ میرا آپ کو چیلنج ہے امتیاز بھائی, اللہ رسول کے بعد آپ گواہ ہیں, اگر ٹروتھ سیکر میری کوئی ریکارڈنگ لا کے یہاں سنوا دے کہ میں نے کسی جماعت کے بندے کو کبھی کوئی گالی دی ہے, سر میں حلف دیتا ہوں کسی بھی آئی ڈی سے کبھی بھی ٹک ٹاک کی کسی مسلمانوں کے لائف پر بیٹھا تو آپ جو سزا دیں گے میں مجھے منظور ہوگی. یہ میرا آپ کو جواب ہے. اور الزامی جواب میرا لے لیں کہ ہاں سر میں نے پی ایچ ڈی اسی یونیورسٹی سے کر لی ہے گالیوں میں جہاں سے مرزا صاحب نے کی تھی. 1389 گالیاں حوالہ میرے ذمے. بس اتنی سی بات ہے. بس یہ سب سے امپورٹنٹ نقطہ جو امتیاز بھائی میں نے بتانا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جواب دیا ہے, وہ جان بوجھ کے لینا نہیں چاہ رہا اور لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب بھی یہ جواب دینے سے قاصر ہیں. تو اس لیے ضروری تھا کہ آڈینس میں سے کوئی آ کر بتایا کہ جواب یہ دیا گیا ہے اور آپ جان بوجھ کے اسے اسکپ کر رہے ہیں. جی بسم اللہ, مائک اوور ٹو مائی بردرس. جزاک اللہ خیر جی, جزاک اللہ. آپ بہت پیچھے ہیں آرک بھائی. اب نیا دعویٰ آ گیا. اب جس سے بات نہیں کرنی ہوتی نا, کہتے ہیں اس کے متعلق قرآن کریم میں آیت نازل ہو گئی ہے کہ اس سے بات نہیں کرنی. ہمارے اوپر عبدل بھائی موجود. عبدل بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی عبدل بھائی آپ پلیز. عبدل بھائی آپ ہیں؟ شاید بزی ہیں. جی اچھا, نہیں آپ نیچے سے زی کو اٹھاتے ہیں. چل بھائی جگہ چاہیے تو مجھے اتار دیجیے گا, اگر کوئی ضروری تو مجھے اتار دیجیے گا. تب تک جو ہمارے بھائی احباب اس کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو براڈ کو شیئر کریں, ڈبل ٹیپ کریں اور انشاءاللہ اس کو نا سٹوری پہ ڈالیں اور اپنے کانٹیکٹ میں اس کو شیئر کریں تاکہ انشاءاللہ ہماری بات زیادہ لوگوں تک پہنچے انشاءاللہ. اور باقی یہ لائیو جا رہا ہے دی ڈائیلاگ ود امتیاز پہ, تو جو بھی گفتگو انشاءاللہ وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. اور زاہد جمیل بھائی بھی ماشاءاللہ ریکارڈ کر کے اس کو اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں. زاہد اگر آپ موجود ہیں تو پلیز چینل کا نام کامنٹ میں لکھ دیں تاکہ لوگ اس سے بھی استفادہ کریں, چونکہ بہت ساری ریکارڈنگ ایسی ہوتی ہے جو میں خود وہاں پہ سنتا ہوں جا کے. تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. اور بھی اگر ہمارا کوئی بھی بھائی اس حوالے سے ریکارڈ کرتا ہے, اپلوڈ کرتا ہے نا, تو پلیز اپنا وہ نیچے چینل کا نام لکھ دے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ٹک ٹاک کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کہاں پہ اویلیبل ہے. اور اسی طرح ہمارے افضل وڑائچ بھائی کی بایو میں ان کے چینل کا بھی لنک موجود ہے, وہ بھی ماشاءاللہ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. جی جناب. آپ نے دیکھا امتیاز بھائی کوئی احمدی اوپر نہیں آ رہا ہے. ایک آیا اصل میں وہ مصروف تھا, اس کو پتہ نہیں ہے کیونکہ سرکاری آرڈر جاری ہو گیا. جو بھی جا کے امتیاز بھائی سے اس پر وضاحت مانگے گا وہ شیطان ہے احمدی, وہ شیطانی کرے گا, اس لیے نہیں آ رہا کوئی بھی احمدی اوپر.
جی ایسے ہی. اچھا ایک تو زاہد بھائی نے نیچے اپنے چینل کا کامنٹ میں مینشن کر دیا, اس کو پلیز آپ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اس چینل کو, اور بہت سارا کانٹینٹ وہاں پہ ماشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ اپلوڈ ہوتا ہے. اور ایک اگر آپ نے نہیں سنا تو میں انشاءاللہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا جو مقدمہ ہے وفات مسیح کے حوالے سے, اس پہ ہم نے ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے ساتھ 2 پروگرام کیے ہیں. اس میں سے ایک ہم نے پروگرام آج کیا ہے جو ہمارے دی ڈائیلاگ ود امتیاز پہ بھی موجود ہے, اور اگر ہمارا کوئی بھی بھائی اس کو اپنے چینل پہ لگائے تو انشاءاللہ ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یو آر مور دین ویلکم, کیونکہ بات ہمیں پہنچانی ہے. تو غامدی صاحب کے مقدمے کو بھی ضرور سمجھیں. ہم نے اس پہ 2 پروگرام جو کیے, پہلے پروگرام میں جو غامدی صاحب نے قرآن کی آیات کے حوالے سے جو بات کی اس کو ایڈریس کیا گیا الحمدللہ پیورلی اکیڈیمک وے کے اندر, اور آج جو غامدی صاحب نے احادیث اور آثار کے حوالے سے جو اس میں شکوک و شبہات کچھ انہوں نے اٹھائے تو اس کو آج ایڈریس کیا گیا, اور الحمدللہ بہت علمی مقدمہ تھا. آپ اس کو ضرور دیکھیے گا, کیونکہ یہ باتیں آپ کو اس وقت کام آتی ہیں جب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں میں بعض دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو غامدی صاحب کے متاثرین سے ملاقات ہوتی ہے, تو ان کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. ٹھیک ہے جی. جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام. کیسے ہیں امتیاز بھائی؟ سب بھائی باقی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میری طرف شور ہے, میں اسی وجہ سے بار بار جو ہے وہ ڈسکنیکٹ بھی ہو رہا ہوں. چھوٹی سی بات کروں گا امتیاز بھائی خواجہ غلام فرید صاحب کے حوالے سے. اچھا, مرزا غلام محمد قادیانی نے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ 1891 میں کر دیا تھا. خواجہ غلام فرید صاحب جا کے 1896 کے اندر کہہ رہے ہیں امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ہیں بالکل زبردست, یہ کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ اپنے سامنے رکھیے گا. اچھا ایک چیز کو دوبارہ اپنا سائل میں آپ ویریفائی کیجئے گا. ایک تو اس اعتبار سے ہے نا کہ حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک قرار دے کے جو مرزا صاحب نے 1891 میں دعویٰ کر دیا, اس اعتبار سے آپ کی بات ہے. لیکن جو مرزا صاحب نے سیپریٹلی وہ کسوف و خسوف کو خیال میں جب ملا کے اس امت کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, وہ شاید 1893-94 میں ہے نا, 93 میں. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. ٹھیک جی. افضل بھائی, زی بھائی آئے ہیں. زی بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امتیاز بھائی آپ خیریت سے اور باقی سارے بھائی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ بتائیں خیریت؟ جی الحمدللہ. امتیاز بھائی میرا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اسلامک لٹریچر یا سورس آف بلیف مسلمانوں کا, یہ دونوں سیم چیزیں ہیں, اور اگر سیم ہیں تو ہے کیا, اور اگر سیم نہیں ہے تو کیا کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اچھا اس میں نے ایک تو بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دیکھیں اسلامک لٹریچر یہ تو بہت ہی براڈ ٹرم ہے نا, کہ بھئی کسی بھی بندے نے اسلام کے موضوع پہ کچھ بھی لکھا ہے. مثال کے طور پہ افضل بھائی نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ بھئی کل کو میں کوئی کتاب اسلام کے کسی موضوع پہ لکھ دوں تو وہ بھی لٹریچر میں تو آ جائے گی کہ بھئی اسلامک لٹریچر میں یہ کتاب بھی شامل ہے. تو اسلامک لٹریچر تو ایک بہت واسٹ ٹرم. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب اسلامی قربانی نامی کتاب کا نام آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا. اب جب آپ کریں گے نا بات ایک براڈ سینس کے اندر, تو پھر وہ احمدی لٹریچر کہلائے گی, اسلامی قربانی نام سے جو وہ ایک کتاب موجود ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا ہم ذکر اس کا کانٹینٹ کیا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں, لیکن وہ احمدی لٹریچر میں وہ آئے گی. لیکن اگر آپ اس کتاب سے کوئی بات احمدیوں کو کوٹ کریں, یہ نہیں مانیں گے اس کو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے ہاں بھی یہ تقسیم ہے. اسی طرح دیکھیں جو لاہوریوں کا لٹریچر ہے, اب لاہوری خود کو کیا کہتے ہیں؟ احمدی کہتے ہیں کہ وہ احمدی مسلمان ہیں. لاہوری تو ان کو یہ لوگ کہتے ہیں نا, وہ تو خود کو بھئی احمدی کہتے ہیں. اب جو لاہوریوں نے جو لٹریچر پروڈیوس کیا وہ براڈ ٹرم میں کیا کہلائے گا؟ احمدی لٹریچر. لیکن اگر آپ کسی خلافت والے گروپ کو کوٹ کریں وہ اس کو مانیں گے نہیں. تو یہ لٹریچر تو ایک وسیع ٹرم ہے. اصل بات ہوتی ہے مسلمات, کہ کون سی چیز بائنڈنگ حجت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کسی آدمی کو جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے, جس کو بیسک بھی دین کا نالج ہے, وہ تو اس بات سے باخبر ہے. آپ کسی عالم دین سے جا کے پوچھیں, اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر آپ کو اس بات کے بارے میں کنفرم کر دیں گے. وہ کیا ہے
کہ جب مسلمات یعنی بائنڈنگ سورس آف نالج، کہ اگر وہاں سے کوئی چیز اسٹیبلش ہوگی تو وہ لازمی ماننی پڑے گی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث، اور ان دونوں کے حوالے سے صحابہ کرام نے جو انڈرسٹینڈنگ لی ہے وہ، اور امت نے جس چیز کے اوپر اجماع کر لیا وہ، یہ بائنڈنگ سورسز ہیں۔ اللہ کی کتاب، احادیث صحیحہ، ان دونوں کے حوالے سے صحابہ کرام کی انڈرسٹینڈنگ، اور اس میں تھرڈ چیز آپ کیا ایڈ کر سکتے ہیں کہ اگر پوری امت نے کسی چیز کے اوپر اجماع کیا، ایک پوری امت کسی بات پہ جمع ہو جاتی ہے، تو یہ چیزیں بائنڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کا درجہ بائنڈنگ سورس کا نہیں ہوتا، بلکہ ان میں جو بات ہوگی اس کو ان بائنڈنگ سورسز کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا۔ جو آپ کے پاس جو ہے نا، جسے کہتے ہیں ٹچ سٹون، جو ٹچ سٹون آپ کے پاس ہے ان کو چیک کرنے کا، وہ یہ ہے بائنڈنگ سورس۔ یہ تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان تین چیزوں کے ساتھ جو چیز مطابقت، دیکھ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی ٹروتھ سیکر آ کے کوئی بات کر دے اور وہ بات اس بائنڈنگ سورس کے مطابق ہو، تو میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ٹروتھ سیکر نے کیا میں اس کو بات غلطی کہوں گا، یہ بات نہیں ہوتی۔ پھر بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی اس بائنڈنگ سورس کے مطابق وہ بات لے لی جائے گی۔ اور یہ گولڈن جو پرنسپل ہے، گولڈن پرنسپل، یہ ہمارے پاس مختلف جو ہمارے اسلاف ہیں ان سے ہمارے پاس پہنچا، اور جس کی ایک بہت کامنلی کوٹڈ اگزامپل کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جو غالباً 180 ہجری کے آس پاس ان کا وصال ہوتا ہے۔ دیکھ لیں کتنے ارلی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف، آپ کے روضہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہر ایک کی بات، ہر کسی کی بات، ذرا وہ خود بھی اس میں شامل ہیں کہ ہر کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس صاحب روضہ کے، کہ جو اس روضے میں مدفون ذات ہیں، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی جب بات اسٹیبلش ہو جائے گی وہ پھر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اس کے علاوہ یہ کسی کو مقام نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو یہ مقام دے دیا جائے کہ بھئی جو بات اس نے کر دی وہ بائنڈنگ ہے، بھئی آپ نے تو ان کو نبوت کے مقام پہ بٹھا دیا، اور الحمدللہ ایسا اہل سنت والجماعت میں سے کسی گروہ کا، کسی مکتبہ فکر کا ایسا کوئی معاملہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کتاب کو، اگر کسی شخصیت کو آپ سٹیٹس دیں گے، اس کو آپ نے نبی بنا دیا۔ اگر آپ نے کسی کتاب کو یہ سٹیٹس دے دیا کہ بھئی اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے وہ میں نے ماننا ہے، جو کچھ بھی ہے، ابھی میں آتا ہوں صحیح بخاری کے حوالے سے، پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی ہے میں نے اس کو، وہ میرے پہ بائنڈنگ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ درجہ اللہ کی کتاب کے۔ اس لیے صحیح بخاری کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ تو یہ جناب ذہی بھائی آپ کی بات کا جواب تھا کہ جو مسلمات یا بائنڈنگ سورس ہے وہ اور ہے اور لٹریچر اور ہے۔ جی جناب۔ جی تو امجاد بھائی میں جو یہ سمجھاؤں، میکنگ لانگ سٹوری شارٹ، کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ یہ سورس آف بلیف ہیں، اور اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا فہم لے رہے ہیں تو ان کے پیچھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اس لیے ان کا فہم لے رہے ہیں۔ اور اگر اجماع امت کو ہم اپنے اوپر بائنڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ ان کے پیچھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ان کی حدیث کھڑی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سورس قرآن اور حدیث ہی ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ کی ذات۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، حضور کی صحبت سے مستفیض ہوا اور حالت ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو گیا، یہ صحابی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابی تو صحابی بنے، حضور کے ساتھ منسلک اس صحبت کے بنا، اس نسبت سے بنا۔ اسی طرح دیکھیں جہاں تک اجماع کا تعلق ہے تو اجماع کا حجت ہونا بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔
کتاب و بالکل سنت کی آیات کی بنیاد پہ اجماع کو حجت مانا گیا، اور اسی طرح صحابی کو جو صحابیت کا سٹیٹس ہے وہ بھی احادیث نے دیا، ما انا علیہ و صحابی. جی بالکل صحیح ہے. تو امتیاز بھائی یہ جو انہوں نے ڈرامہ، یا چلیں میں اس کو تھوڑا سا بہتر الفاظ یوز کرتا ہوں، جو ایپیسوڈ ایک شروع کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ آپ آئیں، یہ حوالے پڑھیں، اور کسی کی کتاب میں اگر کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی ٹرم اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، تو یہ چیزیں پھر میک سینس تو نہیں کر رہی نا. دیکھیں ان کی جماعت کا دعویٰ ہے کہ ہمارا پورا جو عقیدہ ہے وہ قرآن پہ کھڑا ہے، یہ تو حدیث بھی چلے نہیں مانتے، یا چلے مانتے ہیں تو کچھ حد تک مانتے ہیں، ساری نہیں مانتے. تو یہ مین کہتے ہیں جی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ قرآن پر کھڑا ہے. تو بجائے اس کے کہ عقیدے کو قرآن سے ثابت کرتے، اس کے بعد حدیث سے ثابت کرتے، اس سے ہٹ کے یہ اب کسی کی، اگر کسی کا فلسفہ یا کسی کی ذاتی رائے سے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ڈیفینڈ کریں یا ان کو ایکسپلین کریں، یا اس کی مطلب ریزن کیا ہے؟ جی بھائی اس میں پتہ بات کو کیا ہے ایک تو پوری دنیا کے سامنے الحمدللہ یہ بات رفتہ رفتہ اس نیریٹو کے تھرو انشاءاللہ جہاں جہاں پہ بھی احمدیت کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہے واضح ہو جائے گی، الحمدللہ ہو رہی ہے مسلسل. وہ کیا ہے کہ جس چیز کو احمدیت کیا کہتی ہے، احمدیت کا اصل الاصول، عربی زبان میں اصل کہا جاتا ہے جڑ کو، اور اصول کہتے ہیں پرنسپلز کو. یعنی احمدیت کے سارے پرنسپلز کی جڑ بقول احمدیت کے وہ کیا ہے؟ مسیح موعود محمد است و عین محمد است، نعوذ باللہ، کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد ہے، نعوذ باللہ، اور عین محمد ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ احمدیت کا اصل الاصول. اب یہ انہوں نے کس بنیاد پہ کیا؟ کیونکہ مرزا صاحب چونکہ وہ جو بروز تھے ان کا، وہ یعنی احمدیت کا سب سے بنیادی عقیدے بھی بروز ہے. چونکہ کیوں سمجھے میری بات کو ذرا، بغیر بروز کے کانسیپٹ کے مرزا غلام احمد قادیانی کیا نہیں بن سکتا، نعوذ باللہ، اپنے دعوے میں، اپنے اصولوں میں محمد رسول اللہ نہیں ہو سکتا، عین محمد نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، دوسری بعثت نہیں ہو سکتا. کس کے بغیر؟ بروز کے بغیر. یعنی ان کے سارے عقیدوں کی جڑ تو بروز ہے. اور جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ بروز کے معاملے میں قرآن کی ایک آیت کو، اچھا کل جناب وہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ جناب وہ بڑا جو ہے نا وہ نکالا گیا میدان میں یہ کہ یہ ہمارے سلیم میر صاحب جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث سے بروز کو نکالیں نا، ذرا نکالیں نا سلیم میر صاحب کو، میاں صاحب کی براڈ پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، ذیل بروز، دوسری بعثت، آئے نا ذرا. یہ باتیں کرنی آسان ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں. ہماری موجودگی میں آپ کے سلیم میر صاحب عقیدہ نہیں بیان کر سکے تھے، کہتے جلدی ہے مجھے جانا ہے، ہاں مجھے جانا ہے. میری یہ درخواست ہے جتنے بھی احمدی سن رہے ہیں، اگر سلیم میر صاحب کو ایگری کر لیں، چونکہ آپ لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں کہ جب آپ کہیں پہ سٹک ہوتے ہیں تو آپ ان کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سب سے بڑے چیمپئن وہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلا لیں. اور اگر کوئی اور آپ کا ہے اس کو بلا لیں. میاں فیورٹ 9 صاحب کون ہے؟ احمدی ہیں، ان کی براڈ پہ ڈیبیٹ ہوگی. خواجہ غلام فرید صاحب کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہوگی، حاضر. یہ ذیل بروز، دوسری بعثت، اس پہ بھی ہوگی، حاضر. ہم تو کوئی شرطیں نہیں لگا رہے، ہماری کوئی شرطیں نہیں ہیں. آپ کا موقف بھی دنیا کو پتہ ہے، ہمارا بھی پتہ ہے، بس ڈیبیٹ شروع کریں گے، بس ڈیٹ اور ٹائم اناؤنس کرنا ہے، ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. کیونکہ آپ کے مسلمات بھی، اور سلیم میر صاحب تو اپنی براڈ پہ بیٹھ کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں مسلمات ہیں، تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور ان کے میرے درمیان مسلمات پہلے طے ہو چکے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے. جو ہم نے پہلے 3 ڈیبیٹس کی ہیں وہ ہمارے طے شدہ ہیں. تو انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں رہ گیا. آپ صرف ڈیٹ اور ٹائم اناؤنس کیا جائے اور ڈیبیٹ ہو جائے. اور ایک میری درخواست ہے کہ ایک جو ہے نا ینگسٹر نیچے چیٹ میں موجود ہے، یار اس بچے نو جان دو یار، اس کے بڑے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. اس بندے کو آپ میری ریکویسٹ پہ
یہ یقین کریں میں دل سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، سال 1.5 سال اس بندے کو دے دو یار، بس چھوڑ دو اس کو. جس کو سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ، نہیں آئی ثم الحمدللہ. افضل بھائی میں انشاءاللہ آپ سے لوں گا اجازت ایگزیکٹلی 3 منٹ کے بعد. تو ابھی مجھے بتائیں کہ اگر کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے، میں ایڈریس امتیاز بھائی ایک لاسٹ چیز میں نے ڈسکس کرنی تھی. جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ جو آپ نے حوالہ پڑھا کہ ان پر آپ کوئی فتویٰ لگائے، جیسے آپ ہمیں کافر کہتے ہیں ان کو بھی کافر کہیں، تو انہوں نے یا تو جو اپنا عقیدہ بیان کیا اس کے پیچھے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن سے ریفرنس ہے، یہ حدیث سے ریفرنس ہے، اس چیز کو میں ایسے سمجھا ہوں، یا پھر انہوں نے ہمیں باؤنڈ کیا ہو کہ یہ عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کا اور اس کو ماننا ضروری ہے. تو پھر تو ہم کہیں کہ یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو بندہ ان پر فتویٰ لگائے. اب میں کہتا ہوں جی میں ٹک ٹاک یوز کرتا ہوں، اب ٹک ٹاک کا لفظ نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں ہے، تو اس سے بندہ کہ آپ میرے خلاف فتویٰ لگا دے کہ میں نے ٹک ٹاک کا لفظ یوز کیا، تو اس طرح کیا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ یا فتویٰ کن صورتوں میں اور فتویٰ کون لگا سکتا ہے اور کن کنڈیشن کے اندر لگے گا؟ اس پر تھوڑا سا بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید نا عزیب، اگر آپ نے ہماری پہلی گفتگو کو اس کا آپ ضرور سنیے گا. آپ نے نا ایک چیز بہت اہم اس خواجہ صاحب کے معاملے میں یاد رکھنی ہے کہ خواجہ غلام فرید صاحب کے حوالے سے جن 5 جلدوں والے ملفوظات پہ بات ہو رہی ہے، نمبر 1 وہ خواجہ صاحب کی تحریر نہیں ہے. یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے، یعنی وہ خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خواجہ صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد اکٹھے کر کے پبلش کیے گئے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر عدالت کے اندر مقدمہ بہاولپور کے اندر اسٹیبلش کیا گیا کہ اس کے اوپر اتنے بڑے سوالیہ نشان ہیں. اور ہے بھی کس بات پہ کہ احمدی قادیانی ایک آدمی تھا اختر نام سے، جو جماعت احمدیہ کا مبلغ تھا، لیکن وہاں پہ خواجہ صاحب کے مریدوں میں شامل ہو کے خواجہ صاحب کی مہر کے ساتھ مرزا صاحب کے حق میں خطوط لکھتا تھا، جو سارے پکڑے گئے. وہ خطوط سارے پکڑے گئے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلی بات دیکھیں آپ. اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے تو چونکہ ملفوظات کو پڑھ لیا ہے نا، یہ جو ملفوظات کس نے اکٹھے کیے تھے نا، یہ اس کے حوالے سے اس نے ایک واقعہ لکھا ہے. اس کے اندر پانی میں ڈوبنے کا کسی کا واقعہ ہے. تو جنہوں نے کتاب پڑھی ہے نا وہ ذرا بتائیے گا کہ وہ کیا واقعہ تھا پانی میں ڈوبنے والا، وہ کیا چیز تھی جو ڈوب گئی تھی ادھر، پھر وہ کیسے ریکور ہوئی تھی. تو ان ساری زی بھائی یہ اصول تو کہ دیکھیں اب یہ تو نہیں کر سکتا، میں نے تو بارہا یہ بات کی ہے کہ قادیانیت کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کفر اور اسلام کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا کوئی بچوں کا کھیل ہے. ان کے معاملے میں بھی ایسے نہیں کیا گیا. یہی تو وجہ ہے کہ شروع میں جو کچھ علماء اس حوالے سے ہیزیٹینٹ تھے فتویٰ دینے میں، چونکہ اصول ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے الزام کفر اور ایک ہوتا ہے التزام کفر. اب یہ اصطلاحات ہیں، اس کو آپ پڑھیں جا کے. تو خواجہ صاحب کے معاملے میں ہمارے پاس وہ معلومات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا کچھ فیصلہ کر سکیں. جو سورس ہمیں دیا جاتا ہے اس کے اوپر یہ تمام میں نے آپ کے سامنے بتایا، یہ لیئرز آف ڈاؤٹ اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے ان کو بھی اس بات کا پتہ تھا، ان کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ لوگ جب یہ سوالات اٹھائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو لہٰذا انہوں نے خواجہ صاحب کے حوالے سے کچھ قصے گھڑے، جس میں سے ایک قصہ چند دن پہلے الناصر یا شاہد نام سے جو مربی ان کا ہے، جو بتاتا ہے کہ وہ کینیڈا میں رہتا ہے، واللہ عالم، اس نے یہ کہا جی کہ اس کا جو پردادا تھا غلام حیدر، اس نے نام بتایا، وہ خواجہ صاحب کے پاس گیا تو کہتا خواجہ صاحب وہ کتاب پڑھ رہے تھے، کیا اس نے کتاب کا نام بتایا میرے ذہن سے، کتاب کا مرزا صاحب کی کتاب پڑھ رہے تھے، اس کا کتاب کا نام نکل گیا میرے ذہن سے، اینی ہاؤ. تو اس نے وہ ہمارے پاس کلپ پورا موجود ہے. اچھا، اس میں نا اس نے نا زی بھائی ایک چیز پینٹ کی ہے. چیز نے کیا پینٹ کی ہے کہ خواجہ صاحب جو تھے وہ مرزا صاحب کے متعلق کوٹ اینڈ کوٹ حق کو جانتے تھے لیکن بیان نہیں کرتے تھے پبلک میں، اور مرزا صاحب کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے. ان کے اس واقعے کے مطابق جس کے راوی ان کے مربی ہیں اور واقعہ اپنے پردادا سے بیان کرے، غلام حیدر نام لے کے بیان کر رہے ہیں،
تو ان کو آپ کیسے اللہ کا ولی مانیں گے اپنے مسلمات کے مطابق؟ بتائیں نا ذرا. آپ تو لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ جناب وہ حدیث میں آیا ہے کہ جب میرا مہدی آ جائے تم نے میرا سلام دینا ہے، اور تمہیں اگر برف کی سلوں پہ بھی جانا پڑے تم نے جانا ہے. تو خواجہ صاحب کیوں نہیں گئے تھے؟ تو زی بھائی وہاں پہ وہ معاملہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ اصل معاملہ ہے کہ خواجہ صاحب کے لیے ہمارے پاس، اس لیے دیکھیں نا، یہ نوٹ کریں، لائیو ریکارڈنگ موجود ہے ہماری، جا کے سنیں ان کو دوبارہ. سیشن 1 کی بھی موجود ہے، 2 کی بھی موجود ہے. میں نے وہاں پہ بات زی بھائی یہ کی ہے کہ خواجہ صاحب کے حوالے سے ہمیں یہ جو پرچیاں دی گئی ہیں، یہ جو پرچی ہیں، ہم تو ان پرچیوں پہ فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن بعد کی ان ساری چیزوں میں نے باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان پرچیوں کا تعلق خواجہ صاحب سے نہیں ہے. تو ان پرچیوں کے اوپر تو فتویٰ برقرار رہے گا. خواجہ صاحب فتویٰ آپ کیسے لگائیں گے؟ وہ تو خواجہ صاحب کی تحریریں ہی نہیں ہیں. یہ اس میں نا سارے کے جو ٹیکنیکلٹیز ہیں یہ اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی بھائی؟ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. تو اچھا افضل بھائی انشاءاللہ آپ کنٹینیو رکھیں. میں انشاءاللہ بس ابھی نماز عصر کی پڑھ کے اس کے بعد انشاءاللہ مجھے نکلنا ہے. میں اس لیے رک گیا تھا آفس میں اپنا جاب فنش کرنے کے بعد، کیونکہ رستے میں پھر آپ لوگوں سے نا ترتیب سے بات ہو نہیں پاتی. انشاءاللہ میں سن رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ میں ابھی رہوں گا سائلنٹ ہی. آپ انشاءاللہ کنٹینیو کریں. تھینک یو ڈیئر، تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افضل بھائی بس میری یہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کی براڈ، آپ کا جو مقصد ہے نا وہ ہے ایجوکیشن. کوئی بھی آئے نا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے ایک آدمی کا انتخاب کر کے ٹائم لگا کے بات کر دیں. اگر کسی کو وہ نہیں قبول ہو سکے ٹھیک ہے آپ جا سکتے. ایگزیکٹلی تاکہ آپ کا ڈیکورم، چونکہ دیکھیں آپ کی براڈ کا جو ڈیکورم ہے نا وہ علمی اس مجلس کے لیے اس طرح کا ڈیکورم رہنا چاہیے، ورنہ فائدہ نہیں ہے پھر. ایگزیکٹلی. تو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. تھینک یو. یس سر. جی آگے بھائی اس کو لے کے چلیں گے. اگر جو بھی بھائی یوسف صاحب آپ ہیں